صبح سویرے ہی سورج کی پہلی کرنوں نے ابھی گھر کے صحن کو پوری طرح روشن بھی نہیں کیا تھا کہ ایک زور دار دستک نے گھر کے سکوت کو توڑ دیا۔ اندر سے تایا نے ہانپتے ہوئے دروازہ کھولا۔ ان کے چہرے پر خوف اور پریشانی کی گہری لکیریں نمایاں تھیں، جو رات بھر کی بے خوابی اور قبیلے کی وحشت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ سامنے اکرم کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں بے چینی اور غصے کی ملی جلی چمک تھی جو اس کی بے صبری کو عیاں کر رہی تھی۔ کل رات کی مختصر فون کال جس میں تایا نے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ قبیلے سے ہو کر آئے ہیں، نے اکرم کو صبح ہوتے ہی یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا معاملہ سیدھا نہیں ہے اور کچھ بڑا غلط ہو چکا ہے۔ اکرم بغیر کسی تاخیر کے سیدھا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی تایا اور پھر تائی کی طرف اٹھی جو اب صحن میں آ چکے تھے۔ انکل آنٹی کیا ہوا؟ دوام سے ملاقات ہوئی آپ لوگوں کی؟ اکرم کی آواز میں بے چینی اور دباؤ کا ایک ملا جلا تاثر تھا جو اس کی توقعات اور اندرونی بے چینی کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس کی نظریں تایا کے چہرے پر گڑی تھی جیسے ہر تفصیل جاننے کو بےتاب۔ تایا نے گہرا لرزتا ہوا سانس لیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ بیٹا وہ بہت خطرناک انسان ہے۔ ان کے الفاظ کانپ رہے تھے جیسے وہ منظر دوبارہ ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہو۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی دوام سے بات کرنے کی، لیکن وہ سر پر سوار رہا، ہلا تک نہیں دوام کے قریب سے۔ کیا مطلب آپ 3-4 گھنٹے وہاں رہے ہیں، وہاں پر کھانا تک کھایا اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی دوام سے بات نہیں کر سکے؟ اس کی آواز اب اونچی ہو چکی تھی جس میں بے یقینی، مایوسی اور توہین صاف تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیج دی۔ اپنی بیٹی کے لیے اتنا نہیں کر سکتے آپ لوگ تو میں آپ سے آگے کے لیے کیا امید رکھوں؟ اکرم کے لہجے میں سخت غصہ اور شدید مایوسی صاف جھلک رہی تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک چھپی ہوئی واضح دھمکی تھی۔ اکرم نے ایک گہرا غضبناک سانس لیا اور اس کی آنکھیں تایا اور تائی پر جم گئیں۔ اس کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ سرد، واضح اور بے رحم تھی۔ سن لیں، یہ میری آخری بات ہے، اس نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا۔ اگر میرا کام نہیں ہوا تو یاد رکھنا میں آپ کا بھی کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ایک خوفناک تمسخرانہ مسکراہٹ دی جو ان کے دلوں پر بجلی بن کر گری۔ اگر آپ میری کسی کام نہیں آئے تو مجھ سے بھی کوئی امید مت رکھیے گا۔ آپ لوگوں کو اپنی بیٹی کو ساری زندگی کے لیے گھر پر بٹھا کر رکھنا پڑے گا۔ اکرم کی آواز میں ایک واضح بے رحم دھمکی تھی۔ اس کے الفاظ ہوا میں زہر گھول رہے تھے۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ تایا اور تائی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دونوں اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ ان کے چہرے مزید زرد پڑ گئے اور انہیں اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دیں۔ گھر کا ماحول پہلے سے ہی بھاری تھا اور اکرم کی ان دھمکیوں نے اسے مزید تناؤ سے بھر دیا تھا۔ چاچا جو یہ سب سن رہے تھے اکرم کی اس بدتمیزی اور دھمکی پر شدید غصے میں تھے۔ ان کی مٹھیاں بے اختیار بھیج کے ان کا خون کھولنے لگا، لیکن وہ خاموش رہے، کچھ نہ کہہ سکے، کیونکہ آخر کو ان کے گھر کا جمائی تھا اور اس وقت ان کے لیے اپنی بیٹی کی قسمت سب سے اہم تھی۔ بے شک رباب ان کی اپنی بیٹی نہ تھی، لیکن بیٹی تو اسی گھر کی تھی، اور پھر رباب کی طلاق سے ان کی اپنی بیٹیوں کی زندگی پر برا اثر پڑنا تھا۔ وہ لوگ اکرم کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ان کی مجبوری نے انہیں زبان بند رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اکرم کی دھمکیوں کے بعد تایا اور تائی کی امیدیں ٹوٹ چکی تھیں۔ انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تایا نے بے بسی سے اکرم کی طرف دیکھا۔ تو اب ہم کیا کریں بیٹا؟ تایا کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ آدمی تو ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، ہم اس سے بات کیسے کریں؟ تم ہی کوئی راستہ بتاؤ۔ تائی امی بھی سوالیہ نظروں سے اکرم کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے ان کا آخری سہارا وہی ہو۔ اکرم کے ہونٹوں پر ایک باریک چھاترانہ مسکراہٹ پھیلی، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چال چمک رہی تھی۔ اسے یہاں گھر پر بلایا جائے۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا، ان کے حیران چہروں کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن کیسے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ تو دوام کے معاملے میں ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتا تھا۔ تایا ابا نے پریشانی سے کہا تو اکرم نے سر ہلایا جیسے ان کی پریشانی سمجھ رہا ہو، لیکن اس کے چہرے پر ایک چالاکی تھی۔ بہت آسان ہے، اکرم نے مسکراہٹ کو گہرا کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں اب تایا اور تائی پر جم گئی تھیں۔ آپ بیمار ہو جائیں، دل پکڑ لیں، اداکار تو کمال کے ہیں، آپ اداکاری کر لیجئے، کچھ بھی کر لیں۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس کی نظریں سیدھی ان کے چہروں پر تھیں۔ اب اپنے تایا کو موت کے منہ میں دیکھ کر تو آئے گی نا وہ؟ اکرم کا لہجہ سرد اور حساب کیا ہوا تھا۔ سردار اسے اکیلا نہیں آنے دے گا، وہ اس کے ساتھ آئے گا۔ چچا جو کب سے خاموش بیٹھے تھے یقین سے بولے، زبردستی رات میں روک لیجئے اسے۔ سردار رات کو یہاں ہرگز نہیں رکے گا، کیونکہ اس کا قبیلہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس کے قبیلے پر ہر وقت خطرہ منڈلاتا رہتا ہے، کیونکہ سردار جیسا نڈر سردار ہے ویسا کوئی نہیں۔ وہ قبیلہ سردار کے اعتبار پر چلتا ہے۔ وہاں کے لوگ سکون سے سوتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کیونکہ وہاں سردار ہوتا ہے۔ سردار کی غیر موجودگی میں وہ قبیلہ ایک رات بھی سکون سے نہیں رہ سکے گا۔ تایا اور تائی اکرم کی بات سن کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ ایسا خطرناک کھیل تھا جس کی وہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ باقی میں آ جاؤں گا اسے تفصیل بتانے کے لیے۔ اسے اپنی باتوں میں کس طرح سے الجھانا ہے یہ میں دیکھ لوں گا۔ اکرم نے یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز میں ایک دباؤ تھا۔ آپ کم سے کم اسے یہاں بلانے کا انتظام کر دیجئے، میری اس کے ساتھ ملاقات فکس کر دیجئے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کی باتیں انہیں مزید الجھا رہی تھیں۔ یہ ایک ایسا خطرناک جال تھا جس میں وہ سب پھنسنے والے تھے۔ تایا نے ایک بار پھر ہمت کی، ان کے چہرے پر خوف نمایاں تھے
اور اگر یہ بات دلدار کو پتہ چل گئی تو وہ کہتے ہوئے ایک لمحے کے لیے کانپ سے گئے۔ دلدار کا نام سن کر ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اکرم کے چہرے پر پھر وہی بے رحم سا مسکراہٹ پھیل گئی، ان کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی دھمکی چمک ابھری تھی، بھری چمک تھی۔ تو میں دیکھ لوں گا، اس کی آواز میں آپ کوئی لچک نہیں تھی۔ آپ لوگ وہ کیجیے جو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ورنہ بیٹی کو بٹھا کے رکھیے ساری زندگی کے لیے گھر پر۔ اور جب نے آخری تیر چھوڑا تھا جو سیدھا ان کی کمزوری یعنی رباب کے مستقبل کی زندگی پر لگا تھا۔ تایا اور تائی بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اب ان کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے۔ صبح کی پہلی نرم کرنیں قبیلے کمرے میں جھانک رہی تھی، جو دوام کے چہرے پر پڑھ کر اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی اور سردار دلدار کی باہوں میں سکون سے سو رہی تھی۔ سردار نے کروٹ بدلی اور اس کی نگاہ دوام کے معصوم چہرے پر پڑی۔ اس کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ مینڈی سونی نداری پگلی، جاگ پے سجن سائی، میری خوبصورت نیند کی دیوانی، جاگ جاؤ سجن سائی۔ اس نے دوام کے گال کو ہلکے سے تھپ تھپایا۔ دوام نے آنکھیں کھولی، نیم بیداری کی حالت میں شرما کر مسکرائی اور سردار کی باہوں میں مزید سمٹ گئی۔ وہ سردار کی بات پوری طرح سمجھی نہیں، مگر اس کے لہجے کی نرمی اور پیار کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے دبی آواز میں سردار کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے کہا، کیا ہے، اور تھوڑی دیر سونے دینا۔ یہ بھی کوئی گل ہے، صبح تھی گئی ہے، میرا دل تیکو ویکھن نال ہی کھل اٹھتا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہے، صبح ہو گئی ہے، میرا دل تو تمہیں دیکھنے سے ہی کھل اٹھتا ہے۔ اس نے پیار سے اس کے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا جو اس کے ماتھے پر بکھرے تھے۔ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، مگر لگتا ہے بہت میٹھی باتیں کر رہے ہیں آپ صبح صبح۔ اس کے چہرے پر ہلکی سرخی پھیل گئی تھی۔ سردار ہلکا سا کہکا لگاتے ہنسا۔ میٹھیاں گلاں کی کرساں تو تے خود میری زندگی دا ہر سکھ ہے۔ میٹھی باتیں کیا کروں گا، تم تو خود میری زندگی کی ہر خوشی ہو۔ اس نے دوام کی کمر پر اپنا بازو مضبوط کیا اور اسے مزید کھینچا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا، پر اتنا پتہ ہے آپ کو بہت پیار آ رہا ہے مجھ پر۔ اس نے ہلکے سے سردار کے سینے پر ہاتھ رکھ کے سردار پھر سے مسکرایا تھا۔ میری جان ہن اٹھ تے میری باہوں وچ ہی ناشتہ کر، میری جان اٹھو اور میرے باہوں میں ہی ناشتہ کرو۔ دوام ہلکا سا شرما کر مسکرائی، دھیمی آواز بولی، آپ کے باہوں میں، پھر تو سارا ناشتہ گر جائے گا اور مجھے سرائیکی سمجھ بھی تو نہیں آتی آپ کی۔ وہ ہلکے سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سمجھ نہیں آتی تو پھر یہ کیسے سمجھ گئی؟ وہ جو اٹھنے کی کوشش میں تھی اگلے لمحے پھر سے بیٹھ پر اس کے سینے پر آ گری۔ سرائیکی نہیں آئی، لیکن اتنی پاگل بھی نہیں ہو کہ اتنا بھی نہ سمجھ سکوں۔ سارے الفاظ اردو کے چکر کاٹ رہے ہیں، کچھ سمجھ بھی آ گیا، مجھے دماغ کام کرتا ہے میرا۔ وہ شرارت سے بولی، تو مطلب حسین کے ساتھ ذہین بھی، کیا بات ہے۔ وہ اسے مزید اپنے قریب کرتا خود میں بیچنے لگا، جبکہ وہ اٹھنے کے لیے پر توڑ رہی تھی۔ نانا ان تیکو کتھوں ونجن دینا میں، تو ان میں ڈی ہانے میرا مقدر نہیں، اب تمہیں کہاں جانے دینا میں نے، تم اب میری ہو، ہمدم میرا مقدر ہو۔ دوام نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لی اور اس کے سینے سے لگ کر ہنسی۔ وہ سردار کے الفاظ پوری طرح نہیں سمجھ رہی تھی، مگر اس کے لہجے، اس کے لمس اور اس کے انداز سے محبت اور پیار کو بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ اسے سردار کا یہ پیار بڑا انداز بہت پسند تھا۔ وہ جانتی تھی یہ شخص اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہے۔ وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تو سردار نے اسے خود میں جکڑ لیا تھا۔ ڈاکٹر بیلا، خدا کے لیے جلدی دیکھ لیں اسے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، ڈاکو ہے۔ غصہ آ گیا تو پاس معلوم نہیں کیا کر بیٹھے، ایک منٹ بھی نہیں لگے گا اسے گولی چلانے میں۔ اسپتال کے تنگ کوریڈور میں اس وقت جراثیم کی پھیلی ہوئی تھی جب بالا اپنی مخصوص بے پرواہ انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کا دایاں بازو خون میں لت پت تھا اور بائیں ہاتھ سے اس نے اس کٹ کو تھام رکھا تھا جس سے تازہ خون ریس رہا تھا۔ ہارس نے اپنی کلائی پر جان بوجھ کر ایک گہرا کٹ لگایا تھا۔ بیلا کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑیں اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اندر ہی اندر غصے اور خوف سے ابل رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر بھی دوڑ گئی۔ ایک نرس جو اس کے پیچھے دوڑی چلی آ رہی تھی بالا کو دیکھتی جیسے زمین میں گڑ گئی۔ ہسپتال کا عملہ بالا کے روز روز کے آنے سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی سہم جاتا تھا۔ یہ سب بیلا کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن رہا تھا، کیونکہ بالا کا روزانہ کسی نہ کسی بہانے سے خود کو زخمی کر کے آنا اور پھر اسی سے علاج کروانے کی ضد کرنا اسے بری طرح تھکا رہا تھا۔ کبھی اس کا کندھا زخمی ہوتا، کبھی بازو، کل تو اس کا پیر زخمی تھا۔ بالا کی گہری آنکھیں نقاب کے پیچھے سے بیلا پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پر اسرار چمک تھی جو بیلا کے دل میں بیک وقت خوف اور ایک عجیب سی الجھن پیدا کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آنکھیں اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر رہی ہوں۔ آپ روز کیسے زخمی ہو جاتے ہیں جناب، یہ کوئی مذاق ہے؟ آپ کے ہاتھ پہ روز اتنی زیادہ چوٹیں کیسے لگ جاتی ہیں؟ کبھی آپ کا کندھا زخمی ہوتا ہے، کبھی بازو، کبھی ہاتھ، کل پیر زخمی تھا، آخر آپ کو اتنی زیادہ چوٹیں کیوں لگتی ہیں؟ بیلا نے جھنجھلاہٹ سے تقریباً چیختے ہوئے بالا کی کلائی پر پٹی باندھنا شروع کی۔ اس کی آواز میں ناراضگی صاف آیا تھی۔ بالا نے بڑے اطمینان سے، گویا اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو، کہا، ڈاکو ہوں سرکار،
اور ڈاکو کہیں نہ کہیں تو سر پیر مارتے ہی رہتے ہیں، اس لیے چوٹیں لگ جاتی ہیں۔ آپ کا کام ہے علاج کرنا، آپ علاج کیجیے نا، یہ تفصیلات میں کیوں پڑھی ہیں آپ؟ بیلا نے اس سے اس کی بات کاٹ دی۔ جی ہاں، میرا کام علاج کرنا ضرور ہے، لیکن پٹی باندھنا میرا کام نہیں ہے، یہ نرس کا کام ہے۔ آپ کو ہر چھوٹی چوٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ اب انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ بالا کا روز روز کا آنا اس کے لیے اسپتال میں نئی بدنامی کا سبب بن رہا تھا۔ ہر کوئی شک کی نظروں سے دیکھتا تھا، یہاں تک کہ سینئر ڈاکٹرز بھی اب اس پر انگلیاں اٹھانے لگے تھے۔ میں کسی نرس سے اپنا علاج نہیں کرواؤں گا۔ میرا علاج تم نہیں کرنا ہے ڈاکٹر بیلا، صرف تم نے ہی کرنا ہے۔ بالا کی آواز میں ایک ایسا فیصلہ تھا جسے ٹالنا ناممکن تھا۔ اس کی گہری آنکھیں بیلا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ملکیت تھی۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر ایک گہری سانس لے کر گویا کوئی اہم بات کہنے لگا۔ ویسے ڈاکٹرنی کتنی ڈاکٹری رہ گئی ہے تمہاری؟ جلدی سے ڈاکٹر بن جاؤ، ہمارے قبیلے کو ایک اچھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور میں تو تمہیں چیک کر رہا ہوں کہ تم کتنی اچھی ڈاکٹر ہو۔ آخر کو تم نے ہی قبیلہ سنبھالنا ہے، تم ہمارے قبیلے کی پہلی ڈاکٹر بنو گی۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ جا رہا تھا۔ ہاں ہاں، بڑی خوش قسمت ہو تم، ذرا سوچو، ڈاکوؤں قبیلے کی ڈاکٹر۔ اس نے خود ہی مسکرا کر کہا۔ بیلا کا دماغ جیسے موف ہو چکا تھا، اسے بالا کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس وہ جلد از جلد اس عجیب و غریب شخص سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ یہ نقاب پوش آدمی اس کے پیچھے پڑ چکا تھا، اس کا نقاب اس کی شخصیت کو مزید پراسرار اور خوفناک بنا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جو جنون تھا وہ بیلا کے دل میں خوف کی لہریں دوڑا رہا تھا۔ جیسے ہی بالا وہاں سے نکلا، بیلا نے ایک گہرا سکون کا سانس لیا۔ اس کی موجودگی اس کے لیے مستقل اذیت بن چکی تھی۔ لو جی، آج پھر چوٹ لگ گئی۔ بالا قبیلے میں واپس آیا، اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدھا سردار دلدار جلگار کے پاس آیا جو ایک پرانی لکڑی کی چرپائی پر بیٹھا تھا۔ سردار نے اسے سر سے پیر تک دیکھا، اس کی آنکھوں میں فکر مندی صاف عیاں تھی۔ بالا ہلکا سا شرارتی انداز میں سر کھجاتا ہوا اس کے ساتھ چرپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کی بجائے ایک عجیب سی تازگی اور شوخی تھی۔ دیکھ بالا، پیار محبت اپنی جگہ پر، یہ ڈاکٹری کے چکروں میں شہید نہ تھی بنی۔ کبھی تو ٹانگ کٹوا رہا ہے، کبھی پیر کٹوا رہا ہے، کبھی کندھے پر زخم کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے زخم لگا، مجھے تیری محبت سمجھ آ رہی ہے، لیکن تو میرے لیے بہت خاص ہے۔ سردار کی آواز میں محبت اور فکر دونوں نمایاں تھی۔ اسے بالا کا روز روز خود کو زخمی کرنا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب صرف بیلا کے قریب رہنے کے بہانے تھے۔ ہائے سردار، کیا بتاؤں تجھے، چھوٹا زخم لگاؤں گا تو جلدی پٹی بن جائے گی، اور جب پٹی جلدی بن گئی تو اس کی خوشبو کا اثار جلدی ٹوٹ جائے گا، اور اس کی خوشبو کا اثار ٹوٹ گیا تو بالا کا اتنا لمبا سفر ضائع ہو جائے گا۔ بس اسی لیے چوٹ ذرا بڑی لگاتا ہوں تاکہ سکون سے اسے اپنے قریب محسوس کر سکوں۔ بالا نے اپنی آنکھیں بند کر لی، گویا وہ ابھی بیلا کی قربت محسوس کر رہا ہو۔ اس کے لہجے میں ایک گہرا سرور تھا۔ سردار نے اسے غور سے دیکھا، اس کی بے قراریاں اب اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ یہ قربت حرام ہے بالا، پھل نکاح کر اس کو جائز کر خود پر۔ سردار کی آواز میں ایک سختی تھی۔ وہ بالا کو کسی نامحرم کی محبت کے گناہ سے بچانا چاہتا۔ آج بتا دیا میں نے اسے کہ قبیلے کی ڈاکٹر رانی بنے گی۔ جلدی جلدی اپنی پڑھائی ختم کر لے، میں نے تھوڑی معلومات بھی حاصل کی ہیں، ابھی تو اس کی ہوم جاب شروع ہوئی ہے، باقی ڈاکٹر پوری بن چکی ہے۔ بالا نے فخر سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا۔ سردار گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ان سب باتوں سے مطلب ہے کہ تجھے اگلا قدم اٹھا لینا چاہیے۔ پتہ کر اس کے والدین کے بارے میں، لڑکی کا رشتہ مانگتے ہیں، اس سے پہلے کہ تو کوئی اور چند چڑھا دے۔ مجھے یہ اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے ماتھے پر فکر مندی کی لکیریں تھیں۔ سردار کی بات سن کر بالا خوشی سے اچھل پڑا، اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو کیوں نکالے گا معلومات؟ میں خود تجھے ساری معلومات لے کر دیتا ہوں، کل شام تک کہاں کی ہے، ماں باپ کون ہے، اور ایک ایک بات تجھے بتاتا ہوں۔ بالا خوشی سے اچھلتا ہوا سیدھا ہوا، اس کا دل جیسے پر لگا کر اڑنا چاہتا تھا۔ اس کی نظر اچانک میدان میں لگے آم کے درخت پر پڑی جو خوب آموں سے لدا ہوا تھا۔ اس نے التجا پر نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سردار کی نظر بھی آم کے درخت پر پڑی اور اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ خبردار، جو تو درخت کے پاس گیا اپنی محبت کے چکر میں میرے سجن سائی کو بیمار کرے گا، سردار نے تقریباً حکم دیا۔ اس کی آواز میں دوام کے لیے خاص محبت تھی۔ بالا نے معصومیت سے کہا، سردار، وہ لالچی بلی جب تک اس کو کچھ کھانے کو نہ دو وہ بات ہی نہیں سنتی، سمجھا کر یار، چھوٹا والا اتار کے لے کر جاؤں گا۔ وہ منت کر رہا تھا، اس کی نظریں آم پر ہی جمی تھی۔ سردار نے آنکھیں گھماتے ہوئے دوبارہ سے چارپائی پر تکیے پر سر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ لگا، جیسے اس نے بالا کی بات سنی ہی نہ ہو۔ بالا نے موقع غنیمت جانا اور آہستہ سے اس قریب سے کھسکتا ہوا آم کے درخت کے پاس آیا۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی اور دل میں اپنی لالچی بلی کے لیے آم حاصل کرنے کی دھن۔ اماں کا اکرم کا فون آیا تھا، وہ پوچھ رہے تھے کیا فیصلہ کیا آپ لوگوں نے؟ کچے گھر کے چھوٹے سے صحن میں جہاں 2 چرپائیاں بچھی تھی، رباب کی آواز میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ آج رباب کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی اور صفا اسے صحن میں لے کر آئی تھی۔ رفاقت چچا نے رباب کو دیکھتے ہی منہ بنایا، ان کے ماتھے پر غصے اور خوفت کی لکیریں صاف ابھر آئی تھیں۔ ان کے خیال میں اس لڑکی کی وجہ سے تو ان کے گھر پر اتنی بڑی مصیبت ٹوٹی تھی، پہلے وہ دعام کام تھی جو اب یہ بھی ان کے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ چاچی کو بھی اسے دیکھتے ہوئے غصہ آ رہا تھا، ابا تو اس کی بات سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ اکرم آج کل ان کے گھر میں کچھ زیادہ ہی آتا جاتا تھا،
اس کے پیچھے کی وجہ صرف یہی تھی کہ سردار دلدار یلغار کو کیسے پکڑنا ہے، کس طرح جال بچھانا ہے۔ سردار کو گرفتار کرنا اس کا مقصد ہرگز نہیں تھا، سردار کو قبر تک پہنچانا اس کا مقصد تھا، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اکرم یقیناً اب رباب کی ذہنی طور پر ٹارچر کر رہا تھا، کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کو بات منوانے پر مجبور کر رہا تھا۔ بس دوام کو کسی طرح سے قبیلے سے ایک دفعہ گھر پلانا تھا اور اکرم کے ساتھ اس کی ملاقات کروانی تھی۔ لیکن سردار کا خوف بھی تو اپنی جگہ تھا، وہ قبیلے کا حکمران تھا، اس کا نام ہی کافی تھا۔ ابا کوئی جواب دے نا، اکرم صبح سے فون کر رہے ہیں مجھے، رباب نے بے بسی سے کہا تو چچا کا پارا ہائی ہو گیا۔ مصیبت ڈال دیا تیرے اکرم نے، جان کو آ گیا ہماری، آسان سمجھ کے رکھا اس نے، یہ سب کچھ اس کے کہنے پر قبیلے سے ہو کر آئے ہیں۔ ارے اس نے گولی نہیں ماری پر زندہ بھی تو نہیں چھوڑا ہے، سانسیں تک کٹی ہوئی تھی تیرے باپ کی وہاں قبیلے میں، اور تجھے اب بھی صرف اس کی فکر ہے، وہ صرف تیرا استعمال کر رہا ہے رباب۔ رفاقت چچا نے بے بسی سے سمجھانے کی کوشش کی، ان کی آواز میں درد صاف جھلک رہا تھا۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا وہ کچھ بھی کر لے، ہے تو میرا شوہر نا، اور میں اس بات سے مکر نہیں سکتی کہ کہیں نہ کہیں غلطی میری ہے۔ میں نے اسے لالچ دیا تھا، اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اسے اس کے مقصد سے ہٹانے والی میں تھی۔ وہ رکی، اس کی آواز بھرا گئی۔ ابا خدا کے لیے میں اکرم کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اسے بہت محبت کرتی ہوں، میرے لیے میرا سب کچھ اکرم ہی ہے، اور میں اس نے کہا ہے وہ مجھے بہت خوش رکھے گا، بس ایک دفعہ سردار پکڑا جائے۔ خدا کے لیے ابا میری محبت مجھ سے مت چھینو، وہ جو کہتا ہے نا وہ کر دو، اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا نا میں مر جاؤں گی۔ وہ اگلے لمحے اپنی شرم و حیا بھلائے اپنے باپ کے قدموں میں پڑ چکی تھی اور اس کے چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ ابا میں مر جاؤں گی، اگر اکرم نے مجھے طلاق دے دی نا تو میرا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ابا میں نہیں جانتی میری محبت میں اتنی شدت کیسے آ گئی، لیکن میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرے لیے وہ میرا سب کچھ ہے۔ ابا خدا کے لیے اپنی بیٹی کی خاطر ایک دفعہ اس کی بات مان لو۔ ایک دفعہ سردار پکڑا گیا، میں وعدہ کرتی ہوں میں ساری زندگی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ اس کی آواز میں سسکیاں بنی تھی، وہ جانتی تھی اس کا باپ خوفزدہ ہے۔ سردار کا وحشی روح کسی کی بھی آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں تھا، وہ ایک ڈاکو تھا، اس قبیلے پر اس کی حکومت تھی، اس گاؤں پر اس کی حکومت تھی، یہاں کے لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے، تو وہ کیسے اس کے خلاف سازش کرتے۔ یہ ملک مشکل تھا لیکن اپنی بیٹی کے لیے وہ یہ کر سکتے تھے، وہ ان کی پہلی اولاد تھی، ان کے لیے وہ کتنا خاص تھی یہ تو وہ خود رباب بھی جانتی تھی، اور اب تو اکرم بھی جان چکا تھا، اس لیے تو وہ ان کی کمزوری کا استعمال کر رہا تھا۔ ڈاکو جی کے آنے سے پہلے میں سارے کچے آم چھپا دوں گی۔ دوام قبیلے کے اندرونی پتھریلے رستوں سے چوری چوری خفیہ انداز میں اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 4 کچی کیریاں تھیں جنہیں اس نے بڑی احتیاط سے اپنے دوپٹے میں چھپایا ہوا تھا۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی اور نگاہیں ہر طرف جائزہ لے رہی تھی، کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ بالا نے آج اسے لمبی کہانی سنانی تھی اور اسی وجہ سے وہ سردار سے چھپا کر اس کے لیے 5-6 کیریاں لے کر آیا تھا، وہ تو اس نے بالا کے ساتھ بیٹھ کر وہیں کھائی تھی، اور باقی سردار کے اچانک بلانے کی وجہ سے بالا کے چل جانے کے بعد چھپا کر لے آئی تھی۔ اس نے بالا کے سامنے قسم کھا رکھی تھی کہ کسی بھی حالت میں سردار کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنے دے گی، کیونکہ بالا کا کہنا تھا کہ باقی کیریاں وہ ندی میں پھینک دے گا۔ بالا کی لو اسٹوری میں اسے بہت زیادہ دلچسپی تھی، لیکن وہ تب تک نہیں سنتی تھی جب تک بالا اس کے لیے کیریاں نہ لے کر آ جائے۔ یہی تو ایک طریقہ ملا تھا اسے کچے آم کھانے کا، جس پر وہ بالکل بھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی شاہی کمرے میں اندر آتے ہوئے طرف جگہ ڈھونڈنے لگی کہ وہ کیریاں کہاں چھپائے۔ اس کی نظر کمرے کونے بنے ایک چھوٹے سے خفیہ خانے پر پڑی جو دیوار سے بڑی خوبصورتی سے ملا ہوا تھا۔ پھر آخرکار اسے ایک جگہ ملی گئی جہاں وہ قبیلے کا خفیہ نقشہ رکھتی تھی، وہیں پر آج اس کا ارادہ اپنی کیریاں چھپانے کا تھا، ساتھ میں اس نے مسالہ اور نمک مرچ بھی وہیں پر سنبھال کر رکھا تھا جو اس نے خاص طور پر کیریاں کھانے کے لیے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اب مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا اور باہر سے اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دوام نے جلدی سے کیریوں کو چھپایا اور نماز کے لیے وضو کرنے چل دی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے پر تو اس کا ارادہ پھر سے سکون سے بیٹھ کر کیریاں کھانے کا تھا۔ اسے کسی قسم کی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ سردار تو ویسے بھی کمرے میں 8-9 بجے کے بعد ہی آتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ پھیل گئی، اسے لگ رہا تھا اس نے اپنی چھوٹی سی کامیابی حاصل کر لی اور اب کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ بچیاں تو بچیاں، اب تو بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ گاؤں کے کچے رستوں سے ہوتی ہوئی ایک غمزدہ ماں سردار دلدار کے ٹھکانے پر پہنچی تھی۔ اس کے ساتھ گاؤں کا ایک آدمی بھی تھا جس نے اسے سردار تک پہنچنے میں مدد کی تھی۔ سردار اپنی مخصوص چارپائی پر بیٹھا تھا، اس کی نگاہیں سامنے سیدھے راستے پر جمی ہوئی تھی جو گاؤں سے سیدھا قبیلے کی طرف آتا تھا۔ یہ واحد سیدھا راستہ تھا، ورنہ قبیلے تک آنے کے رستوں سے کوئی واقف نہیں تھا۔ یہ قبیلہ اتنا الجھا ہوا تھا کہ آج تک کوئی اسے سمجھ نہیں پایا تھا۔ ان لوگوں کو لگتا تھا قبیلے میں آنے کا واحد ایک ہی راستہ ہے جو پتھر سے بند کیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ یہاں ہزاروں راستے نکلتے تھے۔ بچے کی ماں کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اس کے چہرے پر بے بسی اور بے پناہ دکھ صاف آیا تھا۔ اس کا 7 سالہ یتیم بچہ جس کے ساتھ مسجد کے قاری نے ظلم کیا تھا، ایک ہفتے سے اسپتال میں داخل تھا اور وہ اکیلی یہاں انصاف طلب کرنے آئی تھی۔ وہ عورت ماتھا پیٹتی اپنے بچے کے ساتھ ہوئے ظلم کی داستان سنا رہی تھی۔ 7 سالہ بچے کے ساتھ درندگی کی انتہا کی گئی تھی۔ گھر جاؤ مائی، تمہارے بچے کے ساتھ ہوئے ظلم کا حساب سردار یلغار لے گا، سردار نے سورے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑی تھی۔
اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور یقین تھا جو کسی بھی مصیبت سے دل کو ڈھارس دے سکتا تھا۔ اس نے بچے کی ماں کی حالت کو بغور دیکھا اور اس کے چہرے پر غم کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عورت نے سسکیوں کے بیچ اپنا درد بیان کرنا شروع کیا۔ سردار صرف ایک میرا ہی بیٹا نہیں، وہاں کتنی ماؤں کے بیٹوں کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ کہنے کو وہ مدرسہ ہے، لیکن یہاں بھی ایسے درندے رہتے ہیں۔ میرے بچے کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو، ایسا انجام ہونا چاہیے اس درندے کا۔ پہلے سوچا تھا میں کورٹ میں کیس کرواؤں گی، پھر تاریخیں بھگتنے کی اوقات نہیں تھی میری، اس لیے سیدھی آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ سے صرف انصاف کی امید ہے۔ میرے بچے کے ساتھ ہونے والے ظلم پر آپ خاموش نہیں رہیں گے، میں یقین سے کہتی ہوں، ورنہ لوگوں نے تو مجھے کہا ہے کہ چھوڑو بات کو، دفع کرو، بچے کے سر پر باپ نہیں ہے، اور تمہاری کون سا بیٹی لٹی ہے، بیٹا ہی تو ہے، سنبھل جائے گا، خاموشی اختیار کر لو۔ مگر میں یہ نہیں کر سکتی، نہ جانے لوگوں کے ذہن سے یہ بات کب جائے گی، بیٹی ہو یا بیٹا، ظلم ظلم ہوتا ہے، اور میرے بیٹے پر ظلم ہوا ہے۔ وہ عورت تڑپ رہی تھی، اس کے الفاظ دل کو چھل نکال رہے تھے۔ سردار کی آنکھوں میں وحشت نہ آ رہی تھی، وہ صرف اسے سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھنڈا پتھریلا تاثر تھا جو اس کے اندر کے طوفان کو چھپا رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں خود بخود بھیج رہی تھیں، اس کی جبڑوں میں سختی آ چکی تھی۔ وہ درد میں ڈوبی اس ماں کی فریاد سن کر خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ یہی وہ درندہ ہے؟ سردار دلدار للکار نے مدرسے میں داخل ہوتے ہی گرجدار آواز میں پوچھا۔ اس کا چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، صرف اس کی سبز آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک پتھریلی سختی چھائی ہوئی تھی۔ سردار اپنے طاقتور گھوڑے پر سوار ہو کر مدرسے پہنچا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے چند وفادار بھاری اسلحے سے لیس ساتھی تھے۔ ان سب کے چہرے بھی کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے، صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز مدرسے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی سنائی دے رہی تھی، جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ سردار کے ہاتھ میں ایک لمبی نوکیلی برچی تھی، جو سورج کی روشنی میں پوری طرح چمک رہی تھی۔ وہ سیدھا اس مدرسے کی طرف بڑھا جہاں معصوم بچے کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ مدرسے کے قریب پہنچ کر سردار گھوڑے سے اترا، اس کے ساتھی بھی فوری طور پر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ مدرسے میں اس وقت سناٹا چھایا تھا، کسی کو بھی اس کی اچانک آمد کی خبر نہیں تھی۔ سردار نے ایک گہری سانس لی، اس کی سبز آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ آنی آدمی کے ساتھ مدرسے کے اندر گھس گئے۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ مدرسے کے بچے خوفزدہ ہو کر ایک کونے میں دبکے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں شدید ڈر اور حیرت صاف نظر آ رہی تھی۔ قاری جو اس وقت بچوں کو پڑھا رہا تھا، سردار اور اس کے مسلح آدمیوں کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر سردار کے تیز رفتار ساتھیوں نے اسے ایک پل میں دبوچ لیا۔ اسے گھسیٹ کر باہر لے چلو، گاؤں والوں کو جمع کرو، سب کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے درندوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سردار نے مزید غصے سے کہا۔ سردار کے حکم مطابق قاری کو بے رحمی سے گھسیٹ کر مدرسے کے صحن میں لایا گیا۔ اس کی چیخیں اور منتیں ہوا میں گونج رہی تھیں، مگر کسی نے اس کی مدد کے لیے قدم بھی نہیں اٹھایا۔ گاؤں والے بھی خوف اور تجسس سے وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سردار کا چہرہ نقاب میں چھپا تھا، مگر اس کی سبز آنکھوں میں رحم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ صرف ایک وحشت ناک طاقت کا مجسمہ بنا وہاں کھڑا تھا۔ تم نے ایک معصوم بچے کی عزت کو پامال کیا، تم نے ایک پاک جگہ کو گندا کیا، تمہارا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں۔ سردار کی آواز میں گرج تھی۔ اس نے بالا کو اشارہ کیا اور وہ ایک جلتی ہوئی مشعل لے کر آگے بڑھا۔ گاؤں والوں کی نظریں وحشت سے اس منظر پر جمی ہوئی تھیں، وہ جانتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ سردار کے انصاف کا طریقہ بے حد سخت اور وحشت ناک ہوتا تھا۔ اس نے قاری کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں موت کا خوف واضح تھا۔ آج تمہیں وہ درد ملے گا جو اس بچے نے سہا ہے۔ آج تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کی عزت لوٹنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہوا، اس نے گاؤں والوں کی روح تک کو دہلا دیا۔ سردار کے اشارے پر اس کے آدمیوں نے اس قاری کے ہاتھ اور پاؤں مزید مضبوط رسیوں سے باندھے، پھر ایک رسی کو درخت کی اونچی شاخ سے باندھ کر قاری کو لٹکا دیا۔ اس کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں جب سردار کے ایک آدمی نے اس کے نیچے لکڑیوں کا ڈھیر لگا کر اسے آگ لگا دی۔ قاری کی چیخیں ایک ہی لمحے میں خاموش ہو گئیں اور اس کا جسم شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ سردار نے ایک ٹھنڈی نظر اس جلتے ہوئے جسم پر ڈالی۔ اس کی سبز آنکھیں کسی شکاری کی طرح چمک رہی تھیں اور گرجدار آواز میں اعلان کیا، اس کی جلی ہوئی لاش کو اسی طرح لٹکا رہنے دو تاکہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ کسی معصوم بچے کی طرف غلط نظر سے دیکھے۔ یہ صرف ایک عبرت ہے۔ وہاں جمع گاؤں والوں کے چہرے پر خوف اور دہشت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ انہوں نے آج دیکھ لیا تھا کہ سردار دلدار للکار اپنے علاقے میں انصاف کیسے قائم کرتا ہے۔ یہ محض ایک سزا نہیں تھی، بلکہ سردار کی وحشت کا ایک کھلا اظہار تھا۔ میں کچھ نہیں کھا رہی تھی، وہ بالا بھیا نے لا کر دیا تو میں نے سوچا میں صرف ٹیسٹ کر لوں، مجھے تو اب اچھے بھی نہیں لگتے، میں تو کھاتی بھی نہیں ہوں۔ سردار نے اپنے چہرے سے ہر طرح کا غصہ اور سختی ختم کر کے صرف محبت کے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی سبز آنکھوں میں اب نرمی اور پیار نمایاں تھا۔ اس نے کمرے کے بیچوں بیچ آ کر قدم روکے، اس کی نظریں سیدھی بستر کی طرف گئیں۔ بستر پر دوام تھی جو دوسری طرف چیئر رکھی، ہاتھ میں پلیٹ لیے تیز تیز کچھ کھانے میں مصروف تھی۔ سردار قدموں کی آواز سنتے ہی اس کے ہاتھ سے رک گئے اور اس نے فوراً ہی اپنے الفاظ بول ڈالے۔ اس کے چہرے پر دنیا جان کی معصومیت تھی، جیسے اس نے کوئی جرم کیا ہی نہ ہو۔ سردار کی سبز آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی، مگر چہرے پر ہلکا سا غصہ بھی در آیا۔ وہ سمجھ گیا تھا دوام کچے آم کھا رہی ہے۔ سردار نے بنا کچھ کہے ڈسٹ بن کی طرف قدم بڑھائے جو کمرے کے ایک کونے میں پڑا تھا۔
اگلے ہی لمحے ڈسٹ بن پر اپنا قدم رکھ کر اس کا ڈھکن فوراً ہی کھل گیا۔ اس نے اپنی سبز آنکھوں سے واپس بستر کی طرف دیکھا جہاں دعام آرام سے پلیٹ ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی۔ اس نے ابھی کیری کاٹ رہی تھی کہ سردار جسے وہ جن وہاں نمودار ہو گیا تھا۔ ڈاکو جی، میں دعام نے بات کرنی شروع کی۔ چاہیے میرا سونا مکڑا۔ سردار نے آواز کو سخت کرتے ہوئے اسے گور کر دیکھا۔ مطلب صاف تھا، وہ کچھ بھی سننے یا سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ ویسے صاف الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی سبز آنکھوں سے یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی پلیٹ میں موجود سارا سامان اس ڈسٹ بن میں پھینکے۔ ڈاکو جی، وہ دعام آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آ رہی تھی۔ تم خود پھینکو گی یا میں اپنے طریقے سے پھینکوں؟ سردار اس کی بات سنے بغیر بولا۔ اس کی آواز میں اب سختی اور بڑھ گئی تھی۔ دعام ایک قدم اور آگے بڑھی۔ میں نے ایک بھی نہیں کھایا، قسم لے لیں، ابھی صرف میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی لہجے منت اور معصومیت دونوں شامل تھی۔ پھینکو، سردار نے پھر سے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی سبز آنکھوں میں اب بھی غصے کی چمک تھی۔ آپ اس کے بدلے مجھ سے کوئی بھی کام کروا لیجیے ڈاکو جی، میں کر دوں گی۔ اس کی معصومیت تو اب عروج پر تھی۔ وہ اپنی پسند کی چیز سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میرا بولا سائیں، اگر تم نہیں چاہتی کہ پورا درخت اکھاڑ کر پھینک دوں تو اسے پھینکو۔ اس نے پھر سے ڈسٹ بن کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ دعام نے ایک اور قدم آگے اٹھاتی جلدی ایک دو کیری کے سلائس اپنے منہ میں ڈالی۔ اس کی اس معصومانہ حرکت پر سردار نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ اس کے چہرے پر محبت کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر اس نے اسے ضائع نہ ہونے دیا اور اپنی سبز آنکھوں کو مزید سخت کرنے کی کوشش کی۔ دعام نے جلدی سے باقی بچی ہوئی کیریاں پلیٹ سمیٹی۔ ڈاکو جی، میں ناراض ہو جاؤں گی، اس نے دھمکی دی تھی۔ پھینکو، وہ سخت نہیں جی، میں بھولا۔ دعام نے اگلی لمحے ساری کیریوں سمیت آخرکار وہ کام کر ہی ڈالا جو اس کے لیے کسی گناہ سے کم نہ تھا۔ بس مل گیا سکون، کر لی اپنی منمانی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی اس کے لیے۔ آئی ہیٹ یو، خبردار جو مجھ سے بات کی، کوئی سونا مکڑا نہیں ہوں میں، نہ ہی آپ کی سجن سائی ہوں۔ آپ بھی میرے سونے ڈاکو جی نہیں ہیں، گندے ہیں آپ، کٹی۔ دعام نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے ڈسٹ بن میں کیریاں پھینکنے کا اپنا کام مکمل کیا اور اب اپنی ناراضگی دکھانے لگی۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصوم ناراضگی تھی اور اس وقت اسے سردار کی آنکھوں سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر الٹی لیٹی اونچی اونچی آواز میں اپنی ناراضگی ظاہر کرنے لگی، جیسے وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنی شکایتیں کر رہی ہو۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا وہ سردار کو وہاں سے بھگا دے، جبکہ سردار جو ابھی تک ڈسٹ بن کے پاس کھڑا تھا اب سیدھا ہوا اور اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کی سبز آنکھوں میں غصے کی جگہ اب صرف بے پناہ محبت اور ہلکی سی شرارت تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ اسے معلوم تھا اس نے دعام کو ناراض کر دیا تھا اور اب اسے منانا بھی تو تھا۔ اٹھو نا میرا بولا سائیں، دیکھو تو صحیح میں نے تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اس کی سبز آنکھوں میں محبت اور نرمی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ دعام کے بستر کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی جس سے دعام کی ناراضگی کو دیکھ کر مزید گہری ہو رہی تھی۔ دعام اب بھی الٹی لیٹی ہوئی تھی، اس کے چہرہ تکیے میں چھپا تھا اور وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی جیسے اس کی ناراضگی واضح تھی۔ سردار نے آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دعام نے جھٹکے سے اپنا کندھا اٹھایا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے کچی کیریاں چھیننے کا شدید دکھ تھا اور وہ اس پر کوئی سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ سردار نے ایک لمبی سانس لی۔ کمرے میں لائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی اور دروازے کے پیچھے سے باہر کے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ہوا میں مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو رچی ہوئی تھی جو قبیلے کے ماحول کو پرسکون بنا رہی تھی، مگر دعام کے دل میں طوفان برپا تھا۔ سردار جھک کر دعام کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کے نرم و نازک بالوں کا لمس اس کے ہاتھوں کو سکون دے رہا تھا۔ کچھ نہیں چاہیے مجھے، آپ کو میرا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے، گندے ہیں آپ، دعام نے تکیے میں منہ چھپائے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کی آواز دبی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی تک پلٹ کر سردار کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دنیا میں صرف اس کی کیریاں اور سردار کی زیادتی تھی۔ سردار کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس کی سبز آنکھوں میں شرارت نہ آ رہی تھی۔ وہ جو کر اس کے مزید قریب ہوا، دعام کے کانوں کے پاس سرگوشی کے انداز میں کہا، اچھا بابا، غلطی ہوگی، ادھر تو دیکھو نا، تمہارا پیارا ڈاکو جی تمہارے سامنے کھڑا ہے، تمہیں مناتا ہے، سوری کر رہا ہے اور تم بات بھی نہیں کر رہی۔ اس نے دعام کی کمر کو ہلکے سے چھوا۔ اس کے ہاتھ کا لمس دعام کو سکون دینے لگا، مگر وہ اب بھی ناراض تھی۔ دعام نے ایک گہری سانس لی اور اچانک پلٹ کر سردار کی دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، مگر چہرے پر ایسی ضد اور ناراضگی تھی جسے توڑنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، آپ گندے ہیں، آپ نے میرے آم پھینک دیے۔ اس نے بازو فولڈ کرتے منہ پھیر لیا۔ میرا سونا مکڑا، سے ناراض نہیں ہوتے، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، تمہارا دلدار سائیں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سردار نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، مگر دعام نے خود کو مزید سخت کر لیا۔ میں نہیں مانوں گی، کبھی نہیں مانوں گی، جب تک میری بات نہیں مانیں گے آپ، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ دعام نے ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا۔ اس کی آواز میں مزید ضد تھی۔ کیسی بات؟ سردار نے اس کی ناراضگی سے لطف اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میں سارے کچے آم کھا جاؤں گی، درخت پر لگے ہوئے سارے کے سارے، اور آپ مجھے منع نہیں کریں گے، ورنہ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، ہمیشہ ناراض ہوں گی۔ دعام نے آنکھوں میں شرارت اور ضد لیے سردار کی طرف دیکھا۔ یہ اس کی بچوں جیسی ضد تھی اور جانتی تھی سردار اسے منائے بغیر ہار نہیں مانے گا۔ سردار نے دعام کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں صرف محبت تھی۔ وہ دعام کے چہرے پر پھیلی اس معصومانہ ضد کو دیکھ کر ہنسی روک نہیں پایا۔
उसका जानदार कहगा कमरे में गूंजा। उसने दुआम का हाथ अपने हाथों में लिया और नरमी से बाया। बाला ठीक, तुम्हें लालची बिल्ली कहता है। मेरा मासूम साईं, तुम सारे के सारे आम खा लेना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, ना अभी, ना सुबह, ना कभी। उसने मुस्कुराते हुए कहा और इसकी मुस्कुराहट में एक वादा था जो दुआम के दिल को छू गया। दुआम ने अपनी आंखें बड़ी की, गोया से यकीन नहीं आ रहा था। सच में मेरा यार सही, बस तुम रूठा ना करो। सरदार ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा। अभी चलने नीचे। वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। अरे नहीं, अभी नहीं खा सकती तुम, अभी रात होगी है, सुबह खा लेना जितना दिल करे तुम्हारा। दुआम ने फिर मुंह फेर लिया और आस्ता से बड़बड़ाई, मैं सारे खा जाऊंगी, कोई नहीं बचेगा। वो अभी नाराज़गी दिखा रही थी, मगर उसके लहजे में अब वो शिद्दत नहीं थी जो एक छुपी हुई खुशी साफ महसूस की जा सकती थी। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आकर गायब होगी, गोया उसकी नाराज़गी अब ख़त्म होने वाली थी। सरदार ने उसे अपनी मजबूत बाहों में बाल लेते अपने सीने से लगा लिया। दुआम ने हल्की सी मदामत की, मगर फिर उसके सीने से लाकर खामोश हो गई। उसकी नाराज़गी अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। वह अभी दिल ही दिल में आमों की तबाही पर नाराज़ थी, लेकिन सरदार का वादा उसे खुश कर गया था। वो उल्टी लेटी सरदार के बाजुओं में सो गई। सरदार ने उसकी कमर पर प्यार से हाथ फेरा। उसकी सब्ज़ आंखों में सुकून था। उसे मालूम था कि सोनी सजनी अब नाराज़ नहीं है, बस अपनी मनपसंद चीज़ न मिलने की वजह से बच्चों की तरह रूठी हुई है। सरदार अपनी रूठी हुई रानी को मनाए बगैर सो न सका। उसके दिल को सुकून था, वो वाकई में नाराज़ नहीं है, बस नखरे कर रही थी, और इसके नखरे तो हर कीमत पर उठाने को तैयार था। मीरू भैया, इस आम के दरख्त से सारे आम किधर गए? सुबह का वक्त था, सूरज की पहली किरणें कबीले के पहाड़ों पर पड़ रही थी और हर तरफ एक नई ताजगी का एहसास था। दुआम खुशी खुशी तैयार होकर नीचे आई थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज उसे कोई रोक नहीं सकता था। उसने रात सरदार से वादा लिया था, कोई जितने चाहे आम खा सकती है, और अब वो खूब सारे आम खाने का इरादा रखती थी। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत और जोश था। वो तेज़ी से उस तरफ बढ़ी जहाँ आम का दरख्त लगा था, लेकिन नीचे आती ही ये क्या, सारा का सारा दरख्त वीरान पड़ा हुआ था। सिर्फ पत्ते ही पत्ते थे, दूर दूर तक कोई आम नज़र नहीं आ रहा था। ये कैसे मुमकिन है? कल तो इस पर इतने सारे आम थे, बल्कि ये आमों के साथ लदा हुआ था। दुआम ने यकीनी अंदाज में आम के दरख्त को देखा और इसकी आंखों में हैरत और फिर मायूसी छा गई। इसके पीछे पीछे मीरू भी आया था। उसने दुआम का सवाल सुनते ही सर झुका लिया। रात को तूफान आया था सरदार ने, मीरू ने धीमी आवाज़ में कहा। दुआम ने उसे घूर कर देखा, जैसे जानती हो वो झूठ बोल रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसके साथ कोई चाल खेली गई है। हाँ दुआम बेटी, रात को यहाँ बहुत बड़ा तूफान आया था, पूरे के पूरे दरख्त को छांट कर चला गया। एक बड़ा डाकू दुआम को देखते हुए बोला। उसके लहजे में बनावट साफ थी। बड़ा गंद पड़ा हुआ था पूरे मैदान में। अभी हम सफाई करके फारिग हुए, और मैं तो अभी तक सफाई कर रहा हूँ। बाला झाड़ू उठाए भागते हुए आया। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट थी, जैसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था, जैसे अपनी प्लानिंग को यकीनी बनाना चाह रहा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मानती नहीं, आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं। दुआम यकीन से बोली। उसकी आवाज़ में अब नाराज़गी और मायूसी थी। बेटे, मैं क्या झूठ बोलूँगा अब इस उम्र में? बुजुर्ग डाकू ने ड्रामाई अंदाज में कहा। तो दुआम का मुंह खुल गया। वो इस डाकू को भी इस साजिश में शामिल देखकर हैरान थी। मैं सब कुछ जानती हूँ बाबा, आप भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। सब लोग झूठ बोल रहे हैं, अब सब पता है मुझे। कोई तूफान नहीं आया, मुझे भी तो खबर लगती, मैं भी तो इसी दुनिया में रहती हूँ। दुआम ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा। बेटी, तुम सिर्फ इस दुनिया में रहती हो। अब जिस पहाड़ में तुम्हारा बसेरा है, उस पहाड़ में सिर्फ दरवाज़ा खुला रहने तक आवाज़ें आती हैं। रात को यहाँ क्या क्या हुआ है, क्या बताएं तुम्हें? बुजुर्ग डाकू ने समझाने वाले अंदाज में कहा। फिर इधर उधर इशारा करते हुए बोला। देखो तो सही, वहाँ से झंडा भी गिर गया हमारा। उन्होंने एक ऐसी जगह इशारा किया जहाँ दुआम ने कभी कोई झंडा देखा ही नहीं था, बल्कि उसने कभी इस जगह की तरफ भी ध्यान नहीं दिया था। उसे क्या पता वहाँ कभी कोई झंडा मौजूद था भी या नहीं। उसने तो कभी नोट ही नहीं किया था। और वहाँ पर जो दरख्त था पतले डंडे वाला, वो भी तो गिर गया, बड़ा खूबसूरत था। बाला फिर से बोला। वो अपनी प्लानिंग को मज़ीद मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। और वहाँ जो झोंपड़ी थी, मीरू ने बीच में एक अचानक झोंपड़ी लाने की कोशिश की तो बाबा और बाला दोनों ने उसे घूरा, क्योंकि इस जगह पर वो अक्सर बैठती थी और वो जानती थी वहाँ कोई झोंपड़ी नहीं थी। कौन सी झोंपड़ी? नाम ने फ़ौरन बोली, जैसे इनकी चोरी पकड़ने की कोशिश की हो। अरे वो झोंपड़ी पिछले तूफान में गिर गई थी। तुम तो अभी बड़ी बाद में आई हो, तुम भी ना पुरानी चीज़ों को भी याद रखे हुए हो मीरो। बुजुर्ग डाकू ने जल्दी से बात संभाली, फिर दुआम को देखते हुए कहा। चलो बेटी, और तुम नाश्ता कर लो। वो बुजुर्ग डाकू कहते ही मीरू और बाला को भी साथ चलने का इशारा करते वहाँ से निकले। दुआम लाजवाब सी वहीं खड़ी बेयकीनी से खाली दरख्त को देख रही थी। उसकी सारी ख्वाहिशात का जनाजा निकल चुका था। कितने अरमानों के साथ सोई थी, अब तो उसे ख्वाबों में भी सिर्फ आम ही नजर आए थे, और यहाँ तूफान आ गया। ऐसे कैसे तूफान आ सकता है? पहले भी तो आ सकता था तूफान, आज ही क्यों आया? और अगर आज ही आया तो ज़रूरी ये किसी की साजिश है। नवाब ने गुस्से से सोचा। उसकी आंखों में अब सरदार से इंतकाम का जज्बा था। रात के तकरीबन 1:30 का वक्त था। कबीले में सन्नाटा छाया था। सिर्फ दूर कहीं से पहरेदारों की आवाज़ें आ रही थी। अचानक बाला के फ़ोन की स्क्रीन पर रोशनी हुई। ये सरदार की कॉल थी। बाला ने बिना कोई देर किए फ़ोन उठाया। जिस तरफ से सरदार की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। आम के दरख्त पर कोई एक भी आम नहीं रहना चाहिए। अब तूफान आई या तुम लोग खुद तूफान बन जाओ। लेकिन सुबह जब दुआम नीचे आए तो इसे कोई एक भी आम
نظر نہ آئی۔ یہ حکم سردار دلدار جرگار کا تھا اور اس کی حکم پر بالا نے بنا کوئی سوال جواب کیے فوراً چند ڈاکوؤں کو اپنے ساتھ لگایا۔ راتوں رات پورے کا پورا آم کا درخت خالی کروا دیا گیا۔ یہ درخت قبیلے کی خوبصورتی بڑھاتا تھا اور سردار کو بے حد پیارا تھا۔ یہ اس کی ماں کے ہاتھوں کا لگایا ہوا درخت تھا جو اس کے ساتھ ہی بڑا ہوا تھا۔ سردار کو ویسے بھی خود درختوں سے بہت پیار تھا۔ اس نے کبھی بھی میدان سے کسی درخت کو توڑنے یا اکھاڑنے نہیں دیا تھا۔ اسے پودوں اور درختوں سے خاص لگاؤ تھا، مگر آج دوام کی ضد کے آگے اسے یہ قربانی دینی پڑی تھی۔ سردار نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ اگر وہ آم وہاں رہتے تو دوام اسے یقیناً نہیں چھوڑتی۔ جس طرح وہ ان کے پیچھے لگی تھی وہ پورا درخت ہی خالی کر دیتی اور وہ اس کی صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا وہ کچے آم اور چاٹ مسالے کے ساتھ نمک مرچی لگا کر اپنے معدے کی حالت خراب کرے۔ وہ جانتا تھا اس طرح کے شوق لڑکیاں پالتی ہیں، لیکن دوام کا یہ شوق پورا کرنے سے قاصر تھا۔ کچھ آموں کو میروں نے چاٹ ڈالنے کے لیے رکھ لیا تو کوئی راتوں رات ہی گاؤں کی طرف بھجوا دیے گئے اور کچھ جو کسی قابل نہیں تھے انہیں پھینک دیا گیا۔ ہاں لیکن صبح دوام کو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ بالکل سردار کے حکم مطابق یہ سب سردار کے دوام سے محبت کا نتیجہ تھا۔ جہاں وہ اس کی چھوٹی سی ضد پر بھی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا تھا۔ دوام صحن میں ایک چرپائی پر منہ پھیلا کر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ ناراضگی سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بار بار آم کے ویران درخت کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں شدید مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا یہ سب سردار کی سازش ہے، مگر ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنے میں سردار وہاں آیا۔ اس کی سبز آنکھوں میں دوام کے لیے محبت بھری تھی۔ سردار کو دیکھتے ہی دوام کا منہ بن گیا۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ اس طرف پھیر لیا گویا وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ سردار اس کی اس ادا پر ہلکا سا مسکرایا اور آہستگی سے اس کے قریب کھسا کر چرپائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے دوام کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر دوام نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اب بھی ناراض ہو میرا سونا مکڑا؟ سردار نے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں دلداری تھی۔ دوام نے کوئی جواب نہیں دیا، بس گردن اکڑائے بیٹھی رہی۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ میرا سونا سائیں، نہیں ہوں میں کچھ بھی۔ آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے یہ سب کچھ۔ میں جانتی ہوں آپ نے بھی سارے آم توڑوا کر پھینکے یہاں سے۔ آپ چیٹر ہیں، میرے ساتھ بے ایمانی کی ہے آپ نے۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اس کا خود سہمتی میری جان کے ٹوٹے۔ میں ایسا کیوں کروں گا میرا معصوم سائیں؟ میں نے تو خود تم سے کہا تھا کہ صبح اٹھ کر تمہارا جتنا دل چاہے اتنے آم کھا لینا۔ اب اگر طوفان آ گیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ معصوم بننے کی اداکاری کر رہا تھا۔ ہاں آپ کا ہی قصور ہے، میں جانتی ہوں یہ سب کچھ آپ نے جان بوجھ کر کیا اور اب آپ جتنے بھی معصوم بننے کے ڈرامے کر لیں ہم معصوم ثابت نہیں ہوں گے۔ میں تب تک آپ سے بات نہیں کروں گی جب تک آپ میرے سارے آم مجھے واپس لا کر نہیں دیتے۔ وہ خود سے بولی، میرا معصوم سائیں، میرا سونا سجن۔ وہ کبھی اس کا چہرہ تھامتا کبھی اس کا ہاتھ۔ وہ ہر بار اس کا ہاتھ جھٹک رہی تھی جبکہ منہ پر خاموشی کا بورڈ لگا تھا۔ سردار اس کی خاموشی اور بچوں جیسی ناراضگی پر بھی دھیمے سے مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے کیسے منانا ہے۔ ابھی سردار کچھ کہنے والا تھا کہ اچانک ایک آدمی ہامتا کانپتا ان کی طرف بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف عیاں تھی۔ وہ ہامتا ہوا سردار کے سامنے جھکا۔ سردار نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں ناگواری تھی۔ اس کی دوام کو منانے کا وقت خراب ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ آدمی اچانک ہی بولنا شروع ہو گیا۔ سردار تمہارے سوسر کا دل بند ہو گیا، دل کا دورہ پڑا ہے، اسے اسپتال لے کر گئے ہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی۔ دوام کی آنکھیں پھیلی، اس کے چہرے پر موجود ساری ناراضگی ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی چھا گئی اور وہ تیزی سے چرپائی سے اٹھی۔ سردار کا چہرہ بھی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں فوری فیصلے کا تاثر تھا۔ ڈاکو جی میرے تایا ابو کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ دوام کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئی تھی کہ وہ آدمی اس کے تایا ابا کی بات کر رہا ہے۔ اس کے تایا ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ یہ سنتے ہی جیسے اس کی جان لبوں میں اٹک گئی تھی۔ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے۔ سردار نے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ دوام بری طرح رو رہی تھی۔ اس وقت سردار کے ذہن میں یہ بھی چل رہا تھا کہ اب وہ لوگ کون سی چال چل رہے ہیں، یہ کون سا نیا کھیل کھیلا تھا ان لوگوں نے۔ دوام کے دل میں اپنے تایا ابا کے لیے بے پناہ محبت تھی جو اس کی تمام ناراضگی اور شکایت پر حاوی ہو گئی تھی۔ سردار کی سبز آنکھوں میں اب صرف پریشانی اور دلاسا تھا۔ اس نے دوام کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ میرا سونا مکڑا، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ وہ پیار سے اس کا چہرہ صاف کرتا ہاں میں سارے لا گیا۔ اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ مجھے میرے تایا ابا کے پاس لے چلیں نا پلیز، اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو جائے، تایا ابا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ دوام نے روتے ہوئے سردار کے سینے سے لگے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوگا انہیں میرا سونا مکڑا، ابھی ہم چلتے ہیں تمہارے تایا ابا کے پاس، کچھ نہیں ہوگا انہیں، میں تمہیں ابھی اسپتال لے کر چلتا ہوں۔ سردار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور دور کھڑے بالا کو اشارہ کیا۔ بالا سردار کے اشارے اور دوام کی حالت دیکھ کر کچھ نہ کچھ گڑبڑ کو سمجھ چکا تھا۔ وہ فوراً سردار کے قریب آیا۔ ہمیں اسپتال جانا ہے، پتہ لگاؤ کہ تایا کو کون سے اسپتال لے کر گئے ہیں۔ سننے میں آیا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ سردار نے بالا کو حکم دیا۔ اس کی آواز میں فیصلہ کن انداز تھا۔ سجن سائیں تم کپڑے بدل کر آؤ، تب تک ہم نکلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ سردار نے دوام کو زبردستی اوپر بھیجا اور خود بالا کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور تشویش تھی۔ میں نے پتہ کروایا سردار، یہی پتہ چلا کہ ہارٹ اٹیک آیا اور اسے اسپتال لے کر گئے ہیں۔ بالا جس کا چہرہ نقاب میں تھا مگر آنکھوں میں تشویش تھی، تیزی سے ساری معلومات لے کر سردار کے پاس آیا اور سردار کے سامنے رکا۔ سردار کا چہرہ بے نقاب تھا اور اس کی سبز آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں۔
بیچ میں کوئی نہ کوئی جھول تو ہے. اچانک سے یہ ہارٹ اٹیک کیسے آیا؟ اور مجھے نہیں لگتا کہ دوام کے تایا کو اس طرح کی کوئی بیماری تھی. کوئی کھیل چل رہا ہے. بالا نے سرگوشی کے انداز میں کہا. اکرم بھی اسپتال میں موجود ہے. یہ وہی اسپتال ہے تمہاری بھابھی والا؟ بالا اپنی لو سٹوری والے اسپتال کا نام لیتے ہوئے بھی اپنے خیالوں میں گم تھا. اس نے ایک نظر بالا کو دیکھا جو اس سیریس کنڈیشن میں بھی اپنی لو سٹوری بیچ میں گھسا رہا تھا. پھر نفی میں سر ہلاتا ہلکا سا مسکرا دیا. اس وقت تک دوام بھی تیار ہو کر نیچے آ چکی تھی. اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ پریشانی سے سفید پا چکا تھا. میرا سونا نکلا. بالا نے ساری انفارمیشن حاصل کر لی ہے. تمہاری تایا کہاں پر داخل ہے؟ ہر چیز پتہ کر چکا ہے. چلو ہم نکلتے ہیں. سردار نے دوام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. اس کی آواز میں مضبوطی تاکہ دوام کو ڈھارس مل سکے. بالا گاڑی چلاؤ. اس نے بالا کو اشارہ کیا. بالا سردار کے ساتھ لے جانے پر راضی ہونے پر کافی خوش تھا. اس نے فوراً سر لایا. سب لوگ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھے. قبیلے کے پہاڑی رستوں پر ان کی مضبوط 4 وہیل ڈرائیو گاڑی ایک تیز تیر کی طرف بڑھنے لگی. دوام ابھی بہت زیادہ اداسی خاموش بیٹھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اس کی اداسی سردار سے دیکھی نہیں جا رہی تھی. اس کا دل اپنے سجن سائی کی حالت پر کاٹ رہا تھا. وہ جانتا تھا یہ سب اکرم کی چال ہے اور اس کا غصہ اندر ہی اندر بڑھ رہا تھا. اس نے ایک مضبوط ہاتھ دوام کے ہاتھ پر رکھا جیسے اسے بتا رہا ہو کہ وہ اس کے ساتھ ہے. ہائے دوام، دیکھ تیرے ابا کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر کچھ نہیں بتا رہے ہیں. سردار کی گاڑی ایک چھوٹے شہر کے اسپتال کے پاس آ کر رکی. یہ وہی اسپتال تھا جہاں ڈاکٹر بیلا کام کرتی تھی. اسپتال کے اندر ایک پریشان کن خاموشی چاہیے تھی جو کسی بڑے حادثے کے بعد ہوتی ہے. اندر داخل ہوتی دوام کی نظر سامنے انتظار گاہ میں بیٹھے اپنی تائی، امی، چچا اور اکرم پر پڑی. اس کے تایا ابا کا آپریشن تھیٹر میں آپریشن ہو رہا تھا اور باہر لگا سرخ لیمپ جل رہا تھا جو اندر کی سیریس حالت کو بتا رہا تھا. دوام تیزی سے تائی امی کی طرف بھاگی. تائی امی نے اسے دیکھتے ہی ڈرامائی انداز میں اپنے سینے سے لگا لیا اور رونے لگی. کل رات سے سینے میں درد کا کہہ رہے تھے. اب طبیعت زیادہ خراب ہوگی لیکن ہم کہاں جانتے تھے یہ دل کا دورہ ہے. تیرے تایا ابا کو تو ایسی کوئی بیماری ہی نہیں تھی. تائی امی بری طرح سے رو رہی تھی. ان کے الفاظ میں دکھ اور بے بسی تھی. دوام بھی ان سے لپٹ کر رو رہی تھی. اسے اپنے تایا ابا کی فکر کھائے جا رہی تھی. سردار جو اب بالا کے ساتھ اندر آ چکا تھا اپنے چہرے پر نقاب پہنے ہوئے تھا. اس کی سبز آنکھیں اسپتال کے اس ماحول اور دوام کے خاندان والوں پر گہری نظر ڈال رہی تھی. اسے دوام کے خاندان کی یہ ساری پریشانی کچھ بناوٹی لگ رہی تھی. ہر چیز میں سے ایک عجیب سا جھول نظر آ رہا تھا. بالا بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا. اس کا چہرہ بھی نقاب میں تھا. جہاں سردار ان سے گہری نگاہوں سے جانچ رہا تھا وہیں بالا کی نگاہیں تو کہیں اور ہی گھوم رہی تھی. وہ اسے اسپتال کے ہر کونے اس امید سے دیکھ رہا تھا کہ شاید اسے ڈاکٹر بیلا نظر آ جائے. اس کی چہرے پر اس سنگین صورتحال میں بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جسے سردار نے نوٹ کیا اور سار نفی میں ہلا دیا. وہ اسپتال موجود ہر شخص خاص کر اکرم پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے تھا جو ایک کونے میں کھڑا بار بار فون پر بات کر رہا تھا اور دوام کی طرف دیکھ رہا تھا. یہ کافی عجیب سا منظر تھا. اسپتال کے انتظار گاہ میں ایک طرف وردی والا پولیس افسر اکرم تھا تو دوسری طرف قبیلے کا خطرناک ترین ڈاکو سردار جو اپنے ساتھی بالا کے ساتھ نقاب میں کھڑا تھا. کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اکرم سردار کو صرف گھور سکتا تھا اور اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دی تھی جبکہ سردار کی سبز آنکھوں میں ہلکی سی چمک تھی. اس کے نقاب میں چھپے لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی. وہ اکرم کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا. اس کی آنکھوں کی مسکراہٹ پر اکرم مٹھیاں بھیج کر رہ گیا. اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا. تھوڑی ہی دیر میں آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور سینئر ڈاکٹر باہر نکلا. اس کا انداز بھی سردار کو بناوٹی ہی لگا. ہم نے آپریشن کر دیا لیکن حالت بہت نازک ہے. فی الحال ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی. ڈاکٹر کے پیچھے ہی ڈاکٹر بیلا بھی نکلی تھی. اس نے سامنے کھڑے نقاب پوش بالا کو ایک ہی نگاہ میں پہچان لیا. اس کی آنکھوں میں پریشانی اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا. ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے. اس طرح کنڈیشن میں ہم کسی کو دلاسا بھی نہیں دیتے. بس اتنا ہی کہیں گے کہ انہیں کسی طرح کی ٹینشن مت دیجیے گا. وہ جو کہیں ان کی بات فوراً مان لیجیے گا. ڈاکٹر بیلا پروفیشنل انداز میں بول رہی تھی مگر اس کی آواز میں بھی کچھ ہچکچاہٹ تھی. فی الحال تو آپریشن ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے انہیں کچھ گھنٹوں میں ہوش بھی آ جائے. جبکہ بالا اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا. اس کی نظروں سے وہ بری طرح سے خائف تھی. بار بار نظریں چرا رہی تھی. ڈاکٹر بیلا اس طرح کے بڑے اور خطرناک آپریشن تو سینئر ڈاکٹر کرتے ہیں. تم تو جونیئر ڈاکٹر اور تمہیں اسپتال میں ہاؤس جاب کرتے صرف 2 مہینے ہوئے تو تم اس آپریشن میں ان کے ساتھ کیسے تھی؟ بالا نے اچانک ہی سوال کیا. سوال کافی منطقی تھا اور بیلا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف سا ٹھہرا تھا. اس نے فوراً اکرم کی طرف دیکھا. وہ جونیئر ڈاکٹر ہے. ڈاکٹرز کو اسسٹ کرتی ہے. اگر ان لوگوں کے ساتھ آپریشن میں شامل نہیں ہوگی تو کام کیسے سیکھے گی؟ اکرم نے اچانک ہی اس کے پاس آتے ہوئے اس کے گرد اپنا اظہار بنایا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا. یہ دیکھ کر بالا کے اندر جیسے لاوا سا پھٹا. اس کے یوں بیلا کو ہاتھ لگا کر اپنے قریب کرنا بالا کو جیسے وحشی بنا گیا تھا. اس کی نقاب میں چھپی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے. سردار نے اگلی لمحے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے ہٹایا تھا. کنٹرول بالا کنٹرول. سالا ہے تیرا وہ بھی سگا والا. سردار نے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہا. اس کی سبز آنکھوں میں اب بھی محتاط نظر تھی. سردار کے ان الفاظ سے بالا کے اندر پھٹتا لاوا جیسے پانی سے نہلا گیا تھا. وہ فوراً سمجھ گیا کہ اکرم کو بھی پہلی دفعہ اچھی نگاہوں سے دیکھا. یہ پہلی بات ہے کہ اسے اکرم کی رفاقت قابل قبول لگی تھی. تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے گڑیا. میں ہوں تمہارے ساتھ.
تم بس وہ کرو جو میں کہتا ہوں. ان ڈاکوؤں کو ان کے انجام تک پہنچانا میرا مقصد ہے، جس میں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا. اکرم اپنے پولیس کی وردی میں ملبوس بیلا کو اسپتال کے ایک خالی کمرے میں لے کر آیا تھا. کمرے میں صرف 2 کرسیاں اور ایک چھوٹی سی میز تھی. ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ چھایا تھا. بیلا بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی. اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس صورتحال میں پھنس گئی ہے. اکرم نے اس کی طرف تسلی بخش نظروں سے دیکھا. اس کی آواز میں مضبوطی تھی. آپ کا ساتھ تو دے رہی ہوں بھائی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر یہ سارا ڈرامہ کیوں ہو رہا ہے. وہ آدمی اندر بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا. وہ بھی بہت زیادہ ڈرا ہوا. آپ کو پتہ آپریشن تھیٹر میں اسے اندر سے دروازہ بند کر کے رکھا تھا کہ یہ نہ ہو کہ ڈاکو اندر گھس آئے. بیلا نے پریشانی سے کہا. اس کی آواز کانپ رہی تھی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈاکو روز خود کو زخمی کر کے آتا ہے. وہ وہی جو کھڑا تھا وہی تھا، وہ جیسے دوسرا نقاب پوش بالا نام سے بلا رہا تھا. وہ بالا ہی آتا ہے روز یہاں پر. تم پریشان مت ہو، ان سب کو اندر کروں گا. بالا تو کیا، سردار کا ایک آدمی جیل میں سڑے گا، وہ ساری زندگی کے لیے. بس تم ڈرنا مت. اکرم نے بیلا کی بات کاٹی. اس کے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ تھی. اور باقی سینئرز کو بھی اس بات کا یقین دلانا کہ پولیس تمہارے ساتھ ہے. بس زیادہ دیر کے لیے، 2-3 دن کے لیے یہ ڈرامہ چلانا ہے. اس نے بیلا کے کندھے پر ہاتھ رکھا. بس تم اپنے ان ڈاکٹرز کو کہو کہ ڈرامہ سے نکال لیں. اگر پکڑے گئے نا تو سردار کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. اس کے لہجے میں دھمکی کا عنصر تھا. وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھابھی سے کب ملوائیں گے آپ؟ بیلا کو اچانک یاد آیا جب اکرم باہر نکلنے لگا تھا. اس کی آنکھوں میں ایک امید سی تھی. اکرم لمحے بار کو رکا، پھر مسکرایا. ارے ملواؤں گا اس سے بھی تمہیں. آج کل اس کی اپنی طبیعت کو ٹھیک نہیں رہتی، اور پھر ہو سکتا ہے اب اپنے بابا سے ملنے کے لیے اسپتال آ جائے. وہ جو اندر آدمی ہے وہ رباب کا باپ ہی ہے. کیا مطلب بھائی؟ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ کس سے شادی کی ہے آپ نے؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا. بیلا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. اس کے چہرے پر خوف اور الجھن کے ملے جلے تاثرات تھے. اسے یقین نہیں آیا کہ اکرم اتنے بڑے کھیل میں شامل ہے. اس نے ڈاکوؤں سے جڑے لوگوں کے بیچ میں کسی لڑکی سے نکاح کر لیا. ارے بیٹا، نہ سمجھنے والی کیا بات ہے. شادی تو کسی نہ کسی سے کرنی ہی تھی نا. رباب بہت اچھی لڑکی ہے، بس مجھے غلط حالات میں ملی ہے. باقی زندگی تو میں نے اسی کے ساتھ گزارنی ہے. بس یہ مسائل حل ہو جائیں. تم فکر مت کرو، میں ملواؤں گا تمہیں اس سے. اکرم نے جلدی سے بات ختم کرتے ہوئے کہا. باہر چلو اور ہم مسئلے کو یہاں پر تمہیں نے دیکھنا ہے. اس نے بیلا کو کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا. ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہو، میں سب کچھ دیکھ لوں گی. بیلا نے اسے یقین دلاتی ہوئی اندر ہی اندر ڈرتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آئی، جہاں وہ سب لوگ انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. شام تک اسپتال کے ماحول میں قدرے سکون چھا گیا. ایک سینئر ڈاکٹر خوشخبری سنانے باہر آیا کہ تایا ابو کو ہوش آ گیا. یہ سن کر سب کے چہروں پر ایک لمحے کے لیے سکون آیا. دوام نے سردار کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی. سردار نے اسے پیار سے سارے لایا اور سب کو اندر جانے کا اشارہ دیا. نوام، تائی، امی اور چچا جلدی سے کمرے میں داخل ہوئے، جہاں تایا ابا بستر پر لیٹے ہوئے تھے. ان کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، لیکن وہ آنکھیں کھول چکے تھے. دوام جیسے اپنے تایا ابا کو ہوش میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. وہ تیزی سے ان کے پاس پہنچی. سردار بالا کے ساتھ ہی پیچھے ہی رہا. ان دونوں کے چہرے نقاب میں چھپے تھے. سردار کی سبز آنکھیں کمرے کے ہر کونے اور تایا ابا کے چہرے پر موجود کسی بھی آپریشن کے نشان کو غور سے دیکھ رہی تھی. اس کی نظر خاص طور پر تایا ابا کے سینے پر تھی، جہاں سٹنٹ ڈالے جانے یا سرجری کا کوئی نشان ہونا چاہیے تھا، مگر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. یہ سردار کے لیے واضح تھا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے. بالا تیزی سے بیلا کی طرف بڑھا، جو اب بھی وہیں کھڑی تھی. اس کے نقاب میں چھپی آنکھوں میں تشویش تھی. بیلا، ہارٹ اٹیک کا آپریشن ہوا ہے. سٹنٹ ڈالا گیا ہے تو کوئی نشان بھی تو ہونا چاہیے. یہ کہاں کا آپریشن ہوا ہے؟ کیسے ڈالا گیا سٹنٹ؟ بالا کے سوالوں کی پوچھ جھاڑ سن کر بیلا کا چہرہ سرخ ہو گیا. اسے غصہ آ رہا تھا کہ بالا اتنی اہم بات پر بھی اسے تنگ کر رہا ہے. بیلا نے وہ سکھا. دیکھیے مسٹر، یہاں ڈاکٹر ہم ہیں. ہم نے اپنا کام بہت بہتر طریقے سے کیا. اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو انہیں کہیں اور لے جائیں. آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کیا مسئلہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے. بیلا کو بلا وجہ کا غصہ چڑھ رہا تھا. شاید اندر ہی اندر وہ ڈر رہی تھی کہ ان کی چوری پکڑی جائے گی. جب اس کی طرح چلتی زبان بالا کو بڑا سکون دے رہی تھی، کیونکہ یہ آواز وہ ساری زندگی سننے کا ارادہ رکھتا تھا. اس لیے شاید وہ اس کی تڑکا اسٹیمنا چیک کرنا چاہ رہا تھا. بس کیجیے، آپ لوگ پیشنٹ کو تنگ مت کیجیے. اس طرح آپ لوگ پیشنٹ کے سامنے روئیں گے تو ان کی حالت مزید خراب ہوگی، اور ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. انہیں آرام کرنے دیجیے. کچھ دنوں میں ہم انہیں ڈسچارج کر دیں گے. بعد میں آپ لوگ اپنی تفتیش کرتے رہیے گا. فی الحال پیشنٹ کو تنگ نہ کریں. یہاں زیادہ رش نہ لگائیں. نہیں، ہم زیادہ رش نہیں لگاتے. ہم تو بس جانا چاہتے ہیں آپریشن ہوا کہاں کا ہے. دل بند ہو گیا تھا، دورہ پڑا تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی سمجھ میں آنا چاہیے نا. بالا نے ہنسی دباتے ہوئے مزید چھیڑا. اسے معلوم تھا بیلا کو سچ چھپانا پڑ رہا ہے، اس لیے وہ چڑچڑی ہو رہی ہے. اس کے چہرے پر عجیب سی بے بسی تھی، اور وہ اس کی اس بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا. بیلا نے سردار کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے سب کچھ نوٹ کرتا. اس کی سبز آنکھوں میں گہرائی تھی جس سے وہ پڑھ نہیں پائی. اس نے دوبارہ غصے سے بالا کو گھورا. میم پلیز، آپ لوگ یہاں سے باہر جائیں. یہاں پر جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی پیشنٹ کی حالت خراب ہوگی. بالا بھیا، ہم سب باہر چلتے ہیں. تایا ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ہمارا یہاں رش لگانا صحیح نہیں ہے. دوام نے نرم آواز میں بالا کو سمجھایا. دوام کو اپنے تایا ابا کی حالت دیکھ کر مزید پریشان نہیں ہونا چاہتی تھی. انہوں نے بیلا کی درخواست پر بالا سے کہا، اور بالا فوراً راضی ہو گیا. سردار تو پیچھے آرام سے کھڑا تھا.
اسے نہ تو کسی سے کوئی مطلب تھا اور نہ ہی اس ڈرامے سے کوئی لینا دینا۔ اسے دوام کو دیکھ رہا تھا، اس کی ساتھ آنکھوں میں اطمینان تھا کہ دوام اب رو نہیں رہی تھی۔ اس کے لیے بس یہی کافی تھا کہ دوام کی پریشانی کچھ کم ہوئی ہے۔ اور پھر ڈاکٹر بیلا کے سمجھانے پر وہ سب لوگ باہر چلے گئے۔ صدا نے آخری نظر طیب پر ڈالی۔ اس کی نقاب میں چھپے ہونٹوں پر ایک بار پھر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اچھا ایکٹر تھا لیکن پھر بھی بہت اچھا نہیں۔ زیادہ لوگ رات کو یہاں نہیں رک سکتے، آپ میں سے 1 یا 2 لوگ ہی یہاں پر رکیں گے، باقی سب کو جانا ہوگا۔ ڈاکٹر بیلا جو اب سب کے ساتھ کمرے کے باہر آ چکی تھی نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی سختی تھی، جیسے وہ سردار اور بالا کو وہاں سے ہٹانا چاہتی ہو۔ سردار کو بیلا کی یہ بات کافی اچھی لگی کیونکہ وہ بھی دوام کو جلد از جلد وہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں ایک بار پھر نرمی اور اطمینان جھلک رہا تھا۔ ہاں ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ سردار نے دوام کو دیکھتے ہوئے کہا جو اب بھی اداس تھی۔ اس کا چہرہ پریشانی سے سفید پڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں نمی تھی۔ ڈاکٹر جی میرے تایا ابو بیمار ہیں، انہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ دوام نے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک معصوم بے چارگی تھی۔ میرا سونا مکڑا، وہ تمہارے یہاں رکنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ انہیں جتنا ٹائم ریکور ہونے میں لگنا ہے اتنا لازماً لگے گا۔ تم فی الحال گھر چلو، ہم انہیں دیکھنے کے لیے دوبارہ آ جائیں گے۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بہت بہتر حالت میں ہے، سردار نے اسے نرمی سے سمجھایا، لیکن اس کی سبز آنکھوں میں ہلکی سی سختی تھی جس کا مطلب صاف تھا وہ ہر قیمت پر اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا دوام اس بناوٹی پریشانی میں مزید الجھے۔ یہاں پر کسی پڑھے لکھے انسان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ مجھے شکل سے پڑھی لکھی لگتی ہیں اور باقیوں کی طرح بھی نہیں ہیں۔ اس نے اندر چچا اور تائی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ کو یہاں رکنا چاہیے، آپ کے یہاں ہونے سے ہم ڈاکٹرز کو بھی آسانی رہے گی۔ ڈاکٹر بیلا نے زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کی نگاہیں سردار اور اس کے ساتھی پر تھی۔ ڈاکٹر بیلا، آپ کے بھائی صاحب جناب ریحان اکرم ملک صاحب کافی پڑھے لکھے اور ڈیسنٹ انسان ہیں، ایک اچھی خاصی بڑی پوسٹ پر بھی ہیں، وہ ہر چیز کو بہت بہتر طریقے سے ہینڈل کریں گے۔ سردار نے نرمی سے کہا۔ اس کی سبز آنکھوں میں معنی خیز چمک تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، ان کے پاس ہرگز اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ یہاں رکیں۔ بیلا نے مسکرا کر کہا۔ اس کی کوشش تھی کہ ان کے بہانے پر پانی پھیر دے۔ وہ سردار اور بالا کی چالاکی کو سمجھ رہی تھی مگر خود بھی اپنی بھائی کی چال کے تحت مجبور تھی۔ بالا نے بیلا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھ میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اس نے اپنے بازو سینے پر فولڈ کیا اور ایک دلکش انداز میں بولا، میں رک جاتا ہوں۔ بالا نے فوراً کہا، شاید آپ نے سنا نہیں، میں نے کہا کسی پڑھے لکھے انسان کا یہاں رکنا ضروری ہے جو ہمیں سمجھ سکے، جسے ہم کچھ سمجھا سکے۔ بیلا نے اپنی بات پر زور دیا۔ اوکے فائن، سو از آ پی ایچ ڈی دا ہائیسٹ کوالیفیکیشن یو نیڈ فار می ٹو اسٹے ہیئر؟ اوکے ٹھیک ہے، تو کیا پی ایچ ڈی تک کی پڑھائی کافی رہے گی میرے یہاں رکنے کے لیے؟ بالا نے صاف اور رواں انگریزی لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ کسی پڑھے لکھے انگریز سے کم نہیں تھا۔ یہ سن کر بیلا اور وہاں موجود دوسرے لوگوں کو حیرانی ہوئی۔ انہیں توقع نہیں تھی ایک ڈاکو اتنی اچھی انگریزی بول سکتا ہے۔ سردار نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ ابھری۔ ڈاکٹر آئی ایم ہیئر ٹو ہینڈل ایوری تھنگ۔ ڈاکٹر میں ہوں یہاں ہر چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ اس کی آواز میں گہرا اعتماد تھا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں؟ الفاظ جیسے اس کے گلے میں اٹکے تھے۔ میں صرف پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو شاید معلوم نہ ہو، میں نے سندھ یونیورسٹی سے پی ایس ٹی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے پورے پاکستان میں 2nd پوزیشن حاصل کی تھی۔ مجھے بھی چیزوں کو سمجھنا اور ہینڈل کرنا آتا ہے۔ Perhaps your own brother اکرم isn't as educated as I am after all۔ شاید آپ کا اپنا بھائی اکرم آخر اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوگا۔ بالا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت نہ آ رہی تھی، جس پر بیلا کا منہ کھلا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے کبھی توقع نہیں تھی کہ ایک ڈاکوؤں کے سردار کا ساتھی اتنا پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی پورے پاکستان میں دوسری پوزیشن لینے والا۔ دوام کا بھی منہ کھلا رہ گیا۔ وہ بھی بالا کی پڑھائی کے اس لیول سے واقف نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور فخر کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اکرم جو تھوڑا دور کھڑا تھا بالا کی بات سن کر چونکا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ سردار نے یہ سن کر خفیف سی مسکراہٹ دبا لی۔ اس کی سبز آنکھوں میں بالا کے لیے خاص قسم کا فخر تھا جو اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ بالا نے ایک نظر تائی امی اور چچا پر ڈالی، پھر اکرم کی طرف دیکھا جو اب پریشان نظر رہا تھا۔ سردار نے آہستہ سے دوام کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ دوام نے سردار کی بات مان لی تھی کیونکہ اسے بالا کی باتوں میں بھی سچائی نظر آ رہی تھی کہ یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جتنے اچھے سے بالا ہر چیز کو ہینڈل کر سکتا تھا اتنے اچھے سے وہ نہیں کر سکتی تھی۔ بیلا نے غصے سے بالا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس شخص نے ڈگری لی ہی اسے چڑھانے کے لیے یا پھر اس کے آج کا دن دکھانے کے لیے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ مشکل خود کو کنٹرول کر پا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اکرم کی طرف دیکھا۔ دوام کو وہ یہاں روکنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی، بلکہ الٹا بالا نام کا گھنٹا اس کے گلے میں بج رہا تھا۔ اکرم اور گھر والوں کے بنے پلان پر پانی پھر چکا تھا۔ دوام کو اسپتال میں روکنے کی سازش ناکام ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ مایوس تھے۔ اسپتال میں اب صرف بالا ہی تھا اور سردار کی دہشت پھیلانے کے لیے بالا بھی کافی تھا۔ اگر وہ بھی کوئی عام انسان نہیں بلکہ سردار کے بعد قبیلے کی سرداری سنبھالنے والا آدمی تھا۔ ہر چیز اس کے کنٹرول میں تھی۔
اس کی نقاب میں چھپی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی جو سامنے والے کو بے حال کر کے رکھ دیا۔ اس وقت وہ صرف بیلا کو تنگ کر رہا تھا، اسے بیلا کے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر لطف آ رہا تھا۔ بالا نے طاہر ابا کے کمرے کے باہر ہی ڈیرا جما لیا تھا۔ بیلا جیسے کوئی پیپر اٹھاتی یا کسی فائل کو ہاتھ لگاتی، بالا فوراً سے روک کر پوچھنے لگتا کہ اس کے پیشنٹ کے ساتھ اس پیپر یا فائل کا کیا تعلق ہے؟ یہ کیا ہے ڈاکٹر؟ اس مریض کا اس فائل سے کیا لینا دینا؟ یا پھر ساری میڈیسن اٹھا کر چیک کرنے لگتا اور پھر اس سے طرح طرح کے سوال کرتا، یا اس میں کوئی انجیکشن ہے جو مریض کو ٹھیک کر دے؟ وہ کبھی کچھ پوچھتا کبھی کچھ۔ بیلا اس کی اس پوچھ گچھ سے اچھی خاصی تنگ پڑی تھی، اوپر سے اس کی پیشنٹ کی ڈیوٹی پر بیلا کو لگا دیا گیا تھا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی بالا کے ان سوالوں کا جواب دینا پڑا تھا، کیونکہ اسپتال میں رینکنگ چل رہی تھی۔ اس اسپتال کے ہر ڈاکٹر کو ہر ہفتے ڈاکٹر آف دا ویک کا ایوارڈ ملتا تھا، اسی لیے وہ سب لوگ اس دوڑ میں بھاگ رہے تھے اور بیلا بھی اسی میں شامل تھی، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے اسے ہر انسان کے ساتھ اچھے سے بات کرنی پڑ رہی تھی، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بالا نامی آدمی کو اٹھا کر اسپتال سے باہر پھینک دے۔ وہ اسے دانت پیس رہی تھی، مگر بالا کے سامنے مسکرانے پر مجبور تھی، جبکہ بالا اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات سے خوب لطف اٹھا رہا تھا۔ دوام کی رات بے چینی میں گزری۔ طاہر ابا کی بیماری نے اسے بہت پریشان رکھا تھا۔ صبح اٹھتے ہی سردار اسے پھر سے اسپتال لے آیا تھا۔ دوام کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، مگر وہ اپنے طاہر ابا کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ کل تو طاہر ابا سے کوئی بات نہیں ہو پاتی، لیکن آج دوام طاہر ابا کے پاس بیٹھے ان سے باتیں کر رہی تھی۔ طاہر ابا بستر پر لیٹے تھے، ان کے چہرے پر نقلی کمزوری نمایاں تھی، ان کی آواز بہت دھیمی تھی، جیسے سن کر سردار کو مزید شک ہوا۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، میں نے جو تیرے ساتھ کیا بہت غلط کیا۔ ہم نے کبھی تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہی نہیں، تبھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھنا میری بیٹی پر کیا دن آیا۔ طاہر ابا نے بہت دھیمی ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ ان کے الفاظ میں خود ساختہ پچھتاوا اور دکھ تھا، مگر وہ جان بوجھ کر اپنی آواز کم رکھے ہوئے تھے تاکہ سردار تک ان کی بات نہ جائے۔ کیا مطلب ہے طاہر ابو؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ دوام پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے بے حد کم آواز میں بات کر رہی تھی۔ اس کے دل میں اپنے طاہر ابا کے لیے فکر مندی تھی، جبکہ دماغ اس کی باتوں میں الجھا ہوا تھا کہ وہ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں۔ سردار وہیں دیوار کے قریب کھڑا تھا، اس کا چہرہ نقاب میں تھا اور سب آنکھیں طاہر ابا اور دوام پر گہری نظر رکھے ہوئے تھی۔ طاہر ابا جتنا ہو سکے اپنی آواز میں دکھ لانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ خود کو تکلیف میں بھی ظاہر کرنے کی مکمل اداکاری چل رہی تھی۔ سردار نے ان کے چہرے کے تاثرات اور جسمانی زبان کو بغور دیکھا۔ ہارٹ سرجری کے بعد اس طرح کی باتیں، اس طرح کا پرسکون انداز اور آواز میں مصنوعی کمزوری۔ سردار آنکھیں گھما کر رہ گیا، اسے پہلے ہی یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب ایک بناوٹی کھیل ہے۔ ڈسچارج؟ اتنی جلدی ڈسچارج؟ ان کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے، آپ لوگ اتنی جلدی ڈسچارج کیسے کر سکتے ہیں انہیں؟ بالا نے حیرت سے پوچھا، اس کی آنکھوں میں شک تھا۔ بیلا جو کمرے میں طاہر ابا کا معائنہ کر رہی تھی باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، مگر وہ اپنا پیشہ ورانہ انداز برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہیں، اور دوسرا ان کا کہنا ہے کہ وہ اسپتال کے ہیوی اماؤنٹ پے نہیں کر سکتے، اس لیے اگر ان کی کنڈیشن ٹھیک ہے تو ہم انہیں واپس بھیجنے کو تیار ہیں۔ بیلا نے صاف الفاظ میں کہا۔ اسی وقت آئی امی اور چچا بھی کمرے سے باہر آ گئے، ان کے چہروں پر بھی ایک بناوٹی سکون تھا۔ ہاں بیٹا، ڈاکٹر نے کہا ہے ان کی حالت بالکل ٹھیک ہے، تو ہم انہیں گھر لے جاتے ہیں، یہاں اسپتال میں رہنے کا کیا فائدہ، اور اسپتال کے چارجز بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے لیے مشکل بن جائے گی۔ طاہر امی نے ڈرامائی انداز میں کہا، ان کی آواز میں بے بسی تھی۔ نہیں، انہیں اسپتال میں ہی رکھیے، اگر پیسوں کا مسئلہ ہے تو وہ ہم حل کر لیں گے، سردار نے پرسکون انداز میں کہا۔ اس کے لہجے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، وہ جانتا تھا یہ صرف بہانہ ہے۔ ارے نہیں نہیں بیٹا، اب ایسے بھی برے دن نہیں آئے کہ گھر کے جمائی سے پوچھ لیں، ویسے بھی اچھا نہیں لگتا، تم تمہاری بیٹی کے شوہر ہو اور بیٹی کے شوہر کا پیسہ تو حرام ہے ہم پر۔ چچا اور طاہر امی ان کے پاس ہی کھڑے بول رہے تھے، ان کی آواز میں مٹھاس تھی۔ سردار کی سب آنکھوں میں تنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ کاش یہ بات آپ لوگ 30 سال پہلے بھی سوچ لیتے، تب بھی وہ پیسہ خود پر آرام کر لیتے۔ مرضی ہے آپ لوگوں کی، کروا لیجیے ڈسچارج۔ سردار کندھے اچکا گیا۔ ان کے طنزیہ الفاظ طاہر امی اور چچا کو چبھ گئے تھے، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکے، جبکہ دوام ابھی ٹھیک سے اس بات کی خوشی بھی نہیں منا پائی تھی کہ طاہر کو واپس گھر لے جایا جا رہا ہے۔ سردار دوام اور بالا کے ساتھ وہاں سے جانے کے لیے نکل گیا۔ دوام جاتے ہوئے ان لوگوں سے مل کر بھی نہیں گئی تھی۔ پتہ نہیں سردار نے اسے کیا کہا تھا کہ وہ سردار کے ساتھ چپ چاپ چل پڑی۔ بہت جوانی چڑھی ہے تجھے، آرام سے بیٹھا نہیں جاتا، گولی لگی ہوئی ہے تیری ٹانگ پر، کوئی چھوٹا موٹا زخم نہیں ہے تو اٹھ کر اچھلنا شروع کر دے گا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی غصے سے بولا تھا، جبکہ جمرو چارپائی پر مایوس سے بیٹھا تھا۔ سردار نے دوام کو اسپتال سے یہ کہہ کر نکالا تھا کہ قبیلے میں جمرو کی طبیعت خراب ہوگی اور انہیں فوراً نکلنا ہوگا۔ جمرو کی طبیعت خراب سن کر دوام پریشان ہو گئی تھی۔ آج تو وہ صبح سے جمرو سے ملنے بھی نہیں گئی تھی۔ قبیلے میں واپس آ کر اس نے جمرو کو دیکھا، جس کی حالت واقعی خراب لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے چینی اور درد کے اثار تھے۔ سننے میں آیا تھا جمرو نے زبردستی چلنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی فی الحال وہ اپنے پیروں پر چل نہیں سکتا تھا، لیکن وہ ضد کر رہا تھا اور ضد کرنے کا انجام یہ نکلا کہ وہ گر گیا تھا، اور گرتے ہوئے اسے کافی زیادہ چوٹ لگی تھی، جس سے اس کا زخم مزید خراب ہو گیا تھا۔ سردار نے تو نہ ہو دیکھا نہ تو کمرے میں داخل ہوتی جمرو کو اچھی خاصی سنا دی۔ اس کا چہرہ بے نقاب تھا اور سب آنکھوں میں غصہ تھا۔ مجھ سے نہیں، بستر پر آ جاتا، میں کیا کروں؟ جمرو پریشانی سے بولا۔ وہ واقعی اکتا آ چکا تھا۔ سردار نے تو رکھے ایک اس کے سر پر لگائی، جس پر دوام تڑپ اٹھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ ڈاکو جی؟ وہ پہلے ہی تکلیف میں اور آپ انہیں اور مار رہے ہیں، دور ہٹیں، خبردار جو میرے بھائی کو ہاتھ لگایا۔ دوام نے غصے سے سردار کا بازو پکڑا
اور زبردستی پیچھے ہٹاتے ہوئے خود کو اس کندھے پر ہاتھ رکھ چکی تھی، جیسے اسے سردار سے بچانا چاہتی ہو۔ جمرو پہلے اتنی تکلیف میں تھا، اوپر سے سردار اسے اور ڈانٹ رہا تھا اور غصہ کر رہا تھا، اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک طرح سے تایا ابو کی پریشانی تھوڑی ختم ہوئی تھی تو اب جمرو کی پریشانی شروع ہو گئی تھی۔ یہ ایسے ہی کرتا میرے ساتھ، مجھے نہیں رہنا یہاں اس کمرے میں، مجھے ندی پر جانا ہے، میں یہاں بیٹھے بیٹھے گل سڑ مر جاؤں گا۔ جمرو نے پریشانی سے بولا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ دوام کو اس کی کنڈیشن بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہی تھی، وہ جانتی تھی بند کمرے میں رہتے رہتے وہ وقت آ گیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو لے کے جاؤں گی جمرو بھیا۔ دوام نے جمرو کو دلاسا دیا، پھر اس نے بالا کی طرف دیکھا جو دروازے پر کھڑا مسکرا تھا۔ کھڑے کھڑے میری شکل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بلائیے سب کو، ان کی چارپائی کو ندی پر لے کر چلیں، میں خود اپنے جمرو بھیا کا خیال رکھ لوں گی۔ اس نے اچانک حکم دیا تو جہاں سردار اسے گور کر رہ گیا تھا وہیں بالا کی ہنسی نکل گئی۔ سردار کی سبز آنکھوں میں حیرت تھی، اسے توقع نہیں تھی دوام اس طرح حکم دے گی۔ شکل کیا دیکھ رہے ہیں، چلیے کام پر لگ جائیں، میرا دماغ پہلے ہی خراب ہو چکا ہے، مزید خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوام نے سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے کہا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ جمرو ہنسی دبا کر وہیں بالا کا کہہ کر بڑا بھی ساختہ تھا۔ اسے دوام کا یہ انداز بہت پسند آیا تھا۔ اور یہ اندر آؤ، سردارنی کا حکم ہے کہ جمرو کی چرپائی کو ندی پر لے کر جانا ہے۔ اس کا بھائی اندر پڑا پڑا گل سڑ مر جائے گا، اس لیے اس کی خدمت کی جائے۔ چلو چلو اندر آؤ۔ بالا نے دروازے پر کھڑے ڈاکوؤں کو حکم دیا۔ کیا یہ سردار کا حکم ہے؟ باہر کھڑے ڈاکوؤں نے حیرت سے پوچھا۔ سردار کو چپ دیکھ کر انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارے سردار گیا تیل لینے، یہ سردارنی کا حکم ہے، چلو ٹائم نہیں ہے۔ بالا مزے سے ہنستے ہوئے بولا تو سارے ڈاکو اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ چوری چوری سردار کو دیکھتے ہوئے سچ مچ میں جمرو کی چارپائی اٹھا کر باہر لے گئے تھے۔ کمرے میں آپ سے سردار اور دوام رہ گئے تھے۔ کیا ہے؟ گھونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ ویسے بھی آپ نے میرے آم کی کیریوں والا پورا دخ خالی کی ہے، آسانی سے بخشوں گی نہیں میں آپ کو، انتقام لوں گی آپ سے، انتقام۔ دوام نے خود کو سردار کو گھورتے پایا، اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ شرارت بھی تھی۔ سردار نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بنا کچھ بولے اگلے لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ انتہائی شدت لیے ہوتا، وہ ایسی دیوانگی سے اس کے لبوں پر جھکا تھا کہ دوام کچھ دیر کے لیے کوئی سمجھ ہی نہ سکی۔ اس کے لبوں کا لمس ایسا تھا جیسے وہ اس کی ساری ناراضگی کو چوم لینا چاہتا۔ سردار نے آہستہ سے اس کے لبوں سے اپنے لب ہٹائے اور اس کی سبز آنکھوں میں گہرا پیار ہنس دی۔ میرا میٹھا سائیں، تمہارا ہر حکم سار آنکھوں پر، میری اوقات جو میں تمہیں ایسی ویسی آنکھوں سے گوروں۔ وہ اس کے لبوں کی ساری مٹھاس چراتا نرمی سے اس کے چہرے کو تھپ تھپاتا مسکرا کر باہر نکل گیا، دوام کو وہیں حیران و پریشان چھوڑ کر۔ ندی کے کنارے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پانی کی دھیمی آواز ماحول کو پرسکون بنا رہی تھی۔ ڈاکو جمرو کی چرپائی کو اٹھا کر ندی کے کنارے لے آئے تھے اور اسے ایک بڑے درخت کے گھنے سائے میں رکھ دیا۔ جمرو کے چہرے پر اگرچہ تھکن اور درد کی پرچھائیاں تھیں مگر کھلی فضا میں آ کر اسے گہرا سکون ملا تھا۔ وہ آہستہ سے کہا، جب اس نے اپنی پوزیشن بدلی، اس کی ٹانگ میں لگی گولی کا درد ابھی اسے محسوس ہو رہا تھا۔ دوام اس کی چارپائی کے قریب بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر اپنے بھائی کی تکلیف دیکھ کر فکر مندی لاحق تھی۔ بالا بھی وہیں قریب ہی ایک پتھر پر بیٹھا تھا۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ یہاں باہر آ کر اچھا لگ رہا ہے؟ کیسی طبیعت آپ جمرو بھیا؟ زیادہ درد تو نہیں؟ دوام نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے جمرو کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اب بہتر ہے میری بہنا، یہاں کھلی ہوا میں آ کر سکون ملا ہے، بس یہ ٹانگ کا درد ہے جو چھوڑتا نہیں ہے، جمرو نے دھیمی آواز میں کہا۔ بالا ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا، پھر دوام کی طرف مڑا۔ اچھا دوام ہسپتال گئی تھی تو بتاؤ تمہیں ڈاکٹر بیلا کیسی لگی؟ بالا نے پوچھا۔ دوام کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہاں بالا بھیا، خوبصورت تو بہت ہے، مجھے تو بڑی پسند آئی، مجھے دیورانی کے روپ میں قبول ہے، دوام جوش سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اسے بالا اور بیلا کی جوڑی پسند آ گئی تھی۔ جمرو نے، جس نے بیلا کو دیکھا نہیں تھا، یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا، کوئی کتنی بھی بھابیاں لے کر آ جائے، میری بھابھی دوام بس ایک ہی ہے، نمبر 1 بھابھی، جس کا کوئی مقابلہ نہیں، جمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر جہاں دوام کھلکھلا کر ہنسی تھی وہیں بالا مسکرایا۔ ارے میں مقابلہ تھوڑی کر رہا ہوں، دوام جیسی تو واقعی کوئی نہیں، وہ تو بس تیرے بھائی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے، اس لیے ڈاکٹر بیلا کو دل میں آنے کی اجازت دے دی ہے۔ بالا ذرا شاہی انداز میں بولا، جیسے اس نے بیلا پر کوئی بڑا احسان کیا ہو۔ اتنے میں سردار بھی ان لوگوں کو آ کر جوائن کر چکا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں محبت اور شرارت چھپی تھی۔ دوام نے اسے دیکھ کر منہ بنایا تھا، جبکہ وہ دوام کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور ندی کے پانی میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے ایک مٹھی میں پانی بھرا اور چوری چوری دوام کی طرف پھینکا۔ پانی کے قطرے دوام کے چہرے پر پڑے تو وہ چونک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر سردار کو دیکھا جس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ گندے کہیں کے؟ دوام نے غصے سے پانی میں ہاتھ ڈال کر اس کی طرف پانی اچھالتے ہوئے اسے اچھا خاصا بھگو دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ فل ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ یہ ایک عجیب سی ناراضگی تھی، وہ اس کے ساتھ شرارتیں بھی کر رہی تھی اور مستیاں بھی۔ اس کی ناراضگی اب صرف ایک بہانہ رہ گئی تھی۔ سردار مزید چھیڑ چھاڑ کرنے لگا، جبکہ وہ بھرپور مقابلہ کر رہی تھی، بیچ میں بالا اور جمرو کو بھی گھسیٹ رہی تھی۔ سردار اس کی اس صدا پر مسکرا رہا تھا، اس کی سبز آنکھوں میں گہرا پیار تھا۔ جمرو اور بالا بھی ان دونوں کی اس نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایک بھرپور دن ایک دوسرے کے ساتھ گزار کر وہ سورج ڈھلنے سے پہلے واپس لوٹے تھے۔ یہ تم کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو میرا سونا مکھڑا؟
सरदार कमरे में दाखिल हुआ तो का दुआम कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी लिबास का इंतखाब कर लिया था और चेहरे पर एक अजीब सी फिक्रमंदी छाई थी। सरदार के चेहरे पर अगरचा थकान थी, मगर साहब आंखों में दुआम के लिए वही गहरा प्यारा और तजस्सुस था। ताया अब्बा को देखने के लिए जा रही हूँ, वो लोग इन्हें घर ले आए हैं ना, दुआम ने बताया। उसकी आवाज़ में अब तशवीश थी, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे थे, बात बात पर मरने की बातें कर रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, सो इनसे मिलने के लिए जा रही हूँ और आप भी मेरे साथ चल रहे हैं। मैंने आपके कपड़े भी निकाल दिए। दुआम मसरूफ़ अंदाज बोली। उसने सरदार के लिए लिबास निकाल कर बेड पर रख दिया था। देखकर आ तो गए हैं, कितनी दफ़ा जाना है वहाँ, हो तो गया, 2 दफ़ा अस्पताल गए हैं, अब क्या इन्हीं के घर में डेरे जमा कर बैठ जाएंगे, अब बार बार वहाँ जाना। सरदार ने बात अधूरी छोड़ दी। उसकी सब्ज़ आंखों में नागवारी थी। उसे ये सारा खेल बेमानी लग रहा था और वो मज़ीद इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। क्या मतलब है आपकी इस बात का डाकू जी? हम वहाँ जाएंगे, वो मेरे ताया अब्बू हैं, मेरे बाप की जगह पर हैं। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं मानती हूँ आप इन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो मेरे ताया हैं, मेरे खून के रिश्ते हैं। तो हमने उदासी से कहा। उसकी आंसू में आंसू आ गए थे। उसे सरदार का ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। सरदार ने दुआम की आंखों में देखा, उसकी नाराज़गी और दुख को महसूस किया। उसके सब्ज़ आंखों में मौजूद सख्ती लम्हे बार में नरमी बदल गया। अच्छा ठीक है, ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है सज्जन साई, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, लेकिन रुकने की बात मत करना और ना ही मैं तुम्हें वहाँ रुकने दूंगा। तुम मेरे साथ जा रही हो और मेरे साथ ही वापस होगी। सरदार नरमी से उसके गाल थपथपाते हुए बेड से अपने कपड़े उठाने लगा। उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी। उसे दुआम का ये मोहब्बत भरा गुस्सा पसंद था। दुआम ने खुशी खुशी हाँ में सर ला दिया। उसे सरदार का राज़ी होना ही काफ़ी था। हम किस तरह बुलाएं उसे यहाँ पर? अकरम बेटा तुम ही बताओ ना। 2 दफ़ा वो अस्पताल आई, लेकिन डाकू की मर्ज़ी के साथ। अब अगर डाकू की मर्ज़ी नहीं होगी तो वैसे यहाँ क्यों लाएगा? अस्पताल में उससे बहुत बातें करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बात नहीं कर पाया। घर में ताई अम्मी और चाचा अकरम के साथ बैठे परेशानी से दुआम को यहाँ बुलाने की हिकमत अमली पर गौर कर रहे थे। ताई अम्मी ने लंबी सांस ली और अकरम की तरफ देखा। उनके चेहरे पर वाज़ेह परेशानी और मायूसी थी। बातों ही बातों में तो मैंने इससे ये भी कहा कि वो घर आए मुझसे मिलने के लिए, लेकिन उसने एक बात को नज़रअंदाज करके बस यही कहा कि मैं बीमार हूँ और मेरी हालत ख़राब है। उसे बस यही फ़िक्र थी और मुझे कह रही थी कि मैं ये उल्टी सीधी बातें ना करूँ। मैंने जितना हो सके उसे जज्बाती करने की कोशिश की, लेकिन इस लड़की पर कोई ख़ास असर हुआ नहीं। ताया अब्बा ने बेचारगी से कहा। अकरम जो बेचैनी से रह रहा था वो से बोला, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। आप लोगों के पास इसका फ़ोन नंबर तो होगा ना? आप लोग उसे बुलाइए यहाँ पे, इसकी यहाँ पर होना बेहद ज़रूरी है। मुझे वो लड़की यहाँ चाहिए, तभी मेरा मसला कुछ हल होगा। इतना लंबा ड्रामा करने का फ़ायदा तब होगा जब वो यहाँ होगी। अकरम ने गुस्से से कहा। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे इसका सारा प्लान बेकार जा रहा है। वो सब अभी यही बातें कर रहे थे और मज़ीद मंसूबे बना रहे थे जब अचानक कमरे का दरवाज़ा बजा। साहब ने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा। उन्हें तवक्को नहीं थी इस वक्त वो आएगा। ताई अम्मी ने जल्दी से अपने आंसू साफ़ किए और चाचा ने अपने चेहरे के तासुरात दुरुस्त किए। अकरम की आंखों में भी तजस्सुस था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के साथ दुआम अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे सरदार भी था। दुआम को देखते ही ताया अब्बा के चेहरे पर अचानक बीमारी के असरात नमूदार हो गए थे। जैसे ही उसने दुआम को देखा, इसकी सारी नकली बीमारी वापस आ गई थी। दुआम तेज़ी से इनके पास आती हुई इनके सीने से लग गई थी। वो तो इसके सर पर कितनी देर प्यार करते रहे थे। मेरी बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा, तो आ गई, तू आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो ज़्यादा ही खुश लग रही थी। उनके लहजे में जज्बातीपन था। सरदार वहीं दरवाजे के करीब खड़े इन सब के तासुरात पढ़ने की कोशिश कर रहा था, खासकर ताया अब्बा के। उसकी सब्ज़ आंखों में गहरा मुशाहिदा था। ओ बेटा अंदर आओ ना, बैठो यहाँ पर। तुम यूँ खड़े हुए क्यों हो? चाची भी दुआम की आवाज़ से ही उसे अपने कमरे से तेज़ी से बाहर निकली थी और सरदार की तरफ बढ़ी थी। उनके चेहरे पर एक नकली खुशी और परेशानी का मिला जुला असर था। सरदार ने ज़्यादा अहमियत नहीं दी, बस एक कुर्सी खींच कर इस पर बैठ गया, जैसे उसी सिर्फ यहाँ बैठने के लिए आया है। उसका चेहरा बेनकाब न था, सब्ज़ आंखों में अब सिर्फ बोरियत थी। वह सारे ड्रामे से उकता चुका था। जबकि दुआम ताया अब्बा के सीने से लगी उनसे दुआएं ले रही थी। उसे अपने ताया अब्बा को बेहतर हालत और होश में देखकर इत्मीनान महसूस हो रहा था। सरदार के सामने रखी गई मेज़ पर काफ़ी सारे फल काट कर रखे गए थे, जैसे दामाद की खिदमत करने के लिए वो सब लोग पहले से तैयार बैठे। अकरम भी वहीं मौजूद था और उसकी मौजूदगी में रबाब भी बाहर आ चुकी थी, लेकिन बिल्कुल खामोश थी। हालांकि आजकल अकरम का रोज़ ही इधर आना जाना था। उसकी माँ अकरम के आने का सुनकर फ़ौरन इसके पीछे लग जाती कि उठो, अपनी हालत बेहतर करो, बाहर चल कर बैठो। अकरम आया, तुम्हारा शोहर है, उसकी मौजूदगी में तुम्हारा बैठना अच्छा है। रबाब दिल में ताने शिकवे लिए उठकर बाहर निकल आती थी। उसे अकरम से मोहब्बत थी जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उसके चेहरे पर थकन और बेबसी के तासुरात नुमायाँ थे। वो जानती थी इसके बाप को कुछ नहीं हुआ है, बल्कि घर के सारे लोग ही जानते थे कि ये सारा ड्रामा क्यों किए गए। इन सब का मकसद दुआम को कबीले से वापस लाकर अपने मफादात हासिल करना था, और इसी वजह से ये सब झूठ और अदाकारी की जा रही थी।
چلو دوام، کافی وقت ہو چکا ہے، اب ہم لوگوں کو چلنا چاہیے، سردار نے اونچی آواز میں کہا۔ اس نے ابھی تک اپنا نقاب اتارا نہیں تھا۔ یہ اتفاق تھا یا کچھ؟ اکرم اس کے بالکل سامنے اس لیے بیٹھا تھا کہ وہ آج اس کا چہرہ دیکھ سکے۔ حالانکہ تایا ابا اور تائی امی اس کا چہرہ دیکھ چکے تھے، ان کے لیے وہ انجان نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہاں پر نقاب میں ہی بیٹھا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں اب صبر کی یاد ختم ہو رہی تھی۔ نہیں تو ہم کہیں نہیں جائے گی، یہ میرے پاس ہی رکے گی آج۔ میں اس سے بہت ساری باتیں کروں گا، میں چاہتا ہوں میں اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزاروں۔ بیٹا، میرے جوڑے ہوئے ہاتھ دیکھو، میری بیٹی کو آج مجھ سے دور مت کرو۔ تایا ابا جذباتی انداز میں بولے، ان کی آواز میں نکلی دکھ تھا۔ سردار نے آنکھیں گھمائیں، اسے یہ سب ڈرامہ لگ رہا تھا، جو کہ ڈرامہ ہی تھا، لیکن دوام اس ڈرامے کو سمجھ نہیں سکتی تھی۔ تایا ابا، میں دوبارہ آ جاؤں گی، میرا اس طرح سے یہاں رکنا مناسب نہیں، میں کل آ جاؤں گی اپنے ڈاکو جی کے ساتھ واپس، آپ فکر نہ کریں۔ اس سے پہلے کہ سردار کچھ کہتا، دوام نے نرمی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں فکر مندی نہیں تھی۔ نہیں دوام، رک جاؤ نا یہیں پر، میں بھی تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ رباب نے بھی اسے فورس کیا، اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی التجا تھی۔ ہاں بیٹی، رک جاؤ، آج تم یہیں ہمارے پاس رہ جاؤ نا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اب تک کل آتے آتے بہت دیر ہو جائے۔ تائی امی کے لہجے میں ایسا دکھ تھا کہ سردار کو وہ سب سے بہترین اداکارہ لگی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گیا۔ اب سب بار باری کہہ رہے ہیں سالی صاحبہ، تو رک جائیے یہیں پر، آپ جا کر کیا کریں گی اس وقت؟ آپ کے والد کو آپ کی ضرورت ہے، اکرم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں سردار پر تھیں جو اسے گھور رہا تھا۔ دلیر بیٹا، تم نے تو کچھ لیا ہی نہیں، کچھ تو کہو میرے بچے۔ تائی امی نے سردار کو مخاطب کیا۔ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ چلو دوام، سردار اٹھ کر کھڑا ہوتا دوام سے بولا، اس کی آواز میں فیصلہ کن انداز تھا۔ اسے مت لے کر جاؤ نا بیٹا، اسے رہنے دو آج یہیں پر ہمارے پاس۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کو مجھ سے دور مت کرو ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا، تایا ابا نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ ان کی آنکھوں میں زبردست اداکاری تھی۔ تایا ابا، میں دوبارہ آ جاؤں گی، آپ پلیز پریشان مت ہو، انشاءاللہ میں کل صبح ہی آ جاؤں گی۔ دوام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، جیسے وہ خود بھی وہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ اکرم کی موجودگی میں سے بہت عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ جب سے اکرم نے یہ کہا تھا کہ ان کے والدین کے قتل میں ڈاکو شامل ہیں، تب ہی اس کا دل اس آدمی سے اکتا گیا تھا۔ وہ اسے دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی، اور اس طرح گھر کے لوگوں میں اس کا یوں بیٹھے رہنا بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج دوام کتنی منتیں کر رہے ہیں، تیرے اس طرح سے چلی جائے گی ہم نے تایا کا دل توڑ دے گی، چاچی اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ جانے دیجیے بھائی صاحب، آپ کو بھی نہ جانے سے اتنا لگاؤ کیوں ہو گیا، حالانکہ ہے تو وہی نا جس کے باپ نے ہمارا دل توڑ دیا تھا، اس کی بیٹی ہمارے دل کیوں رکھے گی۔ اب کی دفعہ چچا بھی کمرے سے نکلتے ہوئے بولے تو دوام کے قدم رک سکے، اس کا دل ایک لمحے کو دہل گیا۔ ہائے کتنی منتیں کی تھی اس کی، گھر چھوڑ کر مت جاؤ، گھر چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن نہیں سنی تھی اس نے نا ہماری۔ اس کی بیٹی کیوں سنے گی، اس کے آخری دیدار کے لیے تڑپتے رہے ہم، اس کی بیٹی کے لیے بھی تڑپ لیں گے۔ چچا کا لہجہ بڑا سخت تھا، دوام سے ایک قدم نہ اٹھایا گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ رک جاؤ دوام، اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی اور بے چینی دیکھ کر دلدار نے کہا۔ اس کی سبز آنکھوں میں فیصلہ کن نرمی تھی۔ دوام بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ اسے رکنے نہیں دے گا، لیکن وہ خود کہہ رہا تھا کہ وہ رک جائے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان آئی تھی، جیسے وہ اسی کے کہنے کا انتظار کر رہی ہے۔ رک جاؤ، میں صبح تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ سردار نے نرمی سے اس کے چہرے کو تھپ تھپایا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ یہ لمحہ اتنا بے یقین تھا کہ کوئی بھی اس پر یقین نہیں کر پایا کہ سردار اسے اپنی مرضی سے چھوڑ کر گیا ہے۔ سردار کے جانے کے بعد دوام کے گھر پر رکنے پر سارے لوگ ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے، جیسے دوام نہ ہو کوئی وی آئی پی سیلیبریٹی آ گئی ہو، اور ان کے لیے تو شاید وہ کسی سیلیبریٹی سے کم بھی نہیں تھی۔ سب لوگ اسے ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے تھے، اس کے لیے اسپیشل دعوت کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ تائی امی آج تھوڑی دیر بعد اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور چچا بار بار اسے پانی یا پھل پیش کر رہے تھے۔ اکرم بھی خاموشی سے بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی نگاہیں بار بار رباب سے جا کر ٹکرا رہی تھیں۔ رباب اسے دیکھ کر نگاہیں نیچے کر لی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے سکونی محسوس ہو رہی تھی۔ رباب کی ویران آنکھوں میں یہ ویرانی دیکھ کر اکرم پریشان ہو رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو کیا کر دیا تھا۔ مانا وہ چلاک تھی، مانا وہ آج کل کی ماڈرن لڑکیوں کو ٹکر دینے والی لڑکی تھی، لیکن تھی تو ایک لڑکی ہی نا، وہی لڑکی جو زندگی کے ہر موڑ میں بس ایک پیار کرنے والے شخص کو دیکھ کر اس پر سب کچھ لوٹا دیتی ہے۔ رباب بالکل خاموشی سے دوام کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں جو کچھ ہو رہا تھا کہیں نہ کہیں وجہ وہی تھی۔ کیا تھی دوام ان کی زندگی میں؟ کچھ بھی نہیں، اسے ان لوگوں نے زندگی میں کبھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ آج یہی گھر والے اسے سر آنکھوں پر بٹھا رہے تھے تو وجہ صرف اور صرف اس کی خوشیاں تھی، اور سامنے بیٹھا شخص جو اس کی خوشیوں کی ضمانت دے رہا تھا۔ رباب کو اکرم کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ عجیب طرح کے گلٹ کا شکار ہوئی تھی۔ ان سب چیزوں کی وجہ رباب تھی، لیکن جس شخص کے لیے وہ سب کچھ کر رہی تھی اس کی زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، صرف زبردستی کا رشتہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس کے گھر والے اس حد تک مجبور ہو گئے تھے کہ دوام کے رحم و کرم پر آ گئے تھے۔ ارے میں کر لوں گی دوام، تم کیوں کر رہی ہو، تم بیٹھو نا آرام سے، تم آج ہماری مہمان ہو۔ رباب نے نرمی سے اس کے گال چھوئے، اس کی آواز میں غیر متوقع نرمی تھی۔ دوام کچن سے رباب کے ساتھ کچھ کام کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے رباب کے چہرے پر عجیب سی کمزوری دیکھی، جس طرح وہ اپنا خیال رکھتی تھی۔
سچ سنور کر رہتی تھی، وہ سب کچھ کہیں ختم سا ہو گیا تھا۔ دوام کو اس کا یہ روپ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے رباب کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی اور مایوسی نظر آ رہی تھی۔ وہ لہجے کی تیزی، وہ تیز تراری چالاکی، شاطرانہ انداز، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ سمیرہ بھی خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ اس سے لڑنے والی ہی خاموش ہو گئی تھی۔ گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا، ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ دوام رباب کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن سمیرہ اور طائی امی اسے کچھ بھی نہیں کرنے دے رہی تھی۔ حالانکہ صفا اور نوشی باہر کے کام سنبھال رہی تھی۔ دوام کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ رباب کی بدلی ہوئی حالت پر پریشان تھی اور سمیرہ اور طائی امی کے زیادہ لاڈ پیار سے بھی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ جب اچانک کی دوام کو کمرے میں بلایا گیا۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں طایا، ابا اور اکرم کے علاوہ کوئی نہیں تھا، تو اسے وہاں کیوں بلایا جا رہا تھا؟ دوام کچھ کنفیوز ہوتی کچن سے نکل کر اس کمرے میں جانے لگی تو چچا بھی اس کے پیچھے ہی آ گئے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ دوام کے قدم کمرے کے دروازے پر رک گئے۔ اس کے دل میں ایک انجانا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اندر کوئی اہم اور شاید ناخوشگوار بات ہونے والی ہے۔